बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड अ वेरी पॉजिटिव मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और उम्मीद और यकीन यही कि ईद आपकी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से और अपनों के साथ और खुशियों भरी ईद आपने मनाई होगी। और यकीनन इस बात का भी हम सब इनफरादी सतह पे भी ख्याल रखते हैं कि वो हमारे तमाम बहन भाई जो ईद की खुशियों को महदूद वसाइल की वजह से मना तो लेते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे मज़ीद मुस्कुराहट लाने के लिए और ज़िंदगी में वो इत्मीनान सुकून लाने के लिए जो हमारी ज़िम्मेदारी है हम उनको जो पूरा करते हैं, तो यकीन जाने उससे जो आपकी ज़िंदगी है ना वो बड़ी पॉजिटिव गुजरती है। एंड आई हैव सीन एंड विटनेस दिस, बिलखसूस हम पाकिस्तान की बात करें अल्हम्दुलिल्लाह, जो दूसरों के और इंसानियत के जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए और इंसानियत के रिश्ते के तहत जो हम दर्द रखते हैं दूसरों की तकलीफ़ को महसूस करने का, ये जो एक ख़ासियत है ना बिलखसूस ये हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में देखने को मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी आर वेरी लकी। और माशरे को साथ लेकर चलना होता है तो इसमें हम सब की भी इनफरादी सतह पे जो है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ज़िंदगी में हों गवर्नमेंट की तरफ से हो या इनफरादी सतह पे भी, बीइंग अ सिविलाइज्ड और बाशऊर शहरी होने की हैसियत से हमें वो तमाम के तमाम असूलों की पासदारी और उनकी तामील करना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों में और यंगस्टर्स में बिलखसूस हम तो बचपन से ख़वातीन-ओ-ज़ात ये देखते आए हैं कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, चाहे ट्रैफिक कवानीन की बात करें, चाहे स्कूल्स की रूल्स की बात करें या कुछ और। जैसे मुझे याद है बिलखसूस कभी भी कोई कैटास्ट्रफी होती है, खुदा न खास्ता सैलाब की सूरत हो या कोविड में आपने देखा, या खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसा मौका आता है, तो मिल के जब काम करते हैं इनफरादी सतह पे ज़िम्मेदारी के साथ तो फिर बरकतें कुछ और होती हैं। बहरहाल जी आपका हमारा राब्ता सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पे, PTV होम का ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टा का ऑफिशियल पेज जिस पे आप वीकेंड एट होम और PTV होम के पेज से हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, आपकी मुलाकात आज किचन सेगमेंट में पहले चलें किचन में चली जाती हूँ क्योंकि शेफ़ माजिबीन से ईद पे तो मुलाकात हुई थी, लेकिन ईद के बाद अब ये ज़रा पहली प्रोग्रामिंग है वीकेंड एट होम की, तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। माजिबीन, किचन के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, इनको भी तो फॉलो करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अच्छी कुकिंग करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे सफाई का। हाँ, क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और आप साथ साथ देखिए कुकिंग करेंगे और उसको क्लीनिंग करते जाएंगे तो आपकी डिश भी अच्छी बनेगी और आपका किचन भी नीट एंड क्लीन। बिल्कुल। और ये मुझे मेरी नानी ने ख़वातीन-ओ-ज़ात ये बात अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप उन्होंने ये सिखाया और बताया था हम सबको कि बिलखसूस जब आप किचन में होते हैं तो चूल्हा बगैर वजह के जलाने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉशरूम के अंदर हो तो पानी ज़ाया मत करें। हमारी आदत है, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, आप दांत ब्रश कर रहे होते हैं, पानी खोल देते हैं, या मुँह धो रहे होते हैं, अभी मुँह पे क्लेंजिंग कर रहे होते हैं लेकिन पानी खोल दिए, तो पानी चीज़ों को सेव करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी बताइए क्या बनने वाला है? आज हम बना रहे हैं कोफ्ते अंडे। ऑलराइट, मेरे फेवरेट है, बताएं। चिकन के साथ बना रहे हैं, आप बीफ के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और मेन जो प्रॉब्लम आती है ना सुंदस, वो लोगों को ये आती है कि चिकन के जो कोफ्ते हम बनाते हैं वो बहुत ड्राई बनते हैं। और उसकी ये टिप दूंगी कि इसमें आपने हाफ जो है वो जो मीट लेना है वो थाई का लेना है और हाफ जो है वो चेस्ट का लेना है। ठीक है, फिर आपके कोफ्ते जो हैं वो जूसी बनेंगे। बिल्कुल से हम ये किचन सेगमेंट में ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंडे कम हैं, उम्मीदवार ज़्यादा हैं, ये कैसे मुमकिन होगा ये आप बताएंगी जी। क्योंकि मुझे कुछ मामला ज़रा गड़बड़ सा लग रहा है, लेकिन ये मुझे पता है कि आप मैनेज चीज़ों को कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट जी, ख़वातीन-ओ-ज़ात मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत ना, सोशल मीडिया का दौर है ख़वातीन-ओ-ज़ात, और बिलखसूस जो सबसे अच्छी बात है कि दुनिया जो है वो इज़ नाउ वन क्लिक अवे। हमारे यंगस्टर्स की बिलखसूस जब हम बात करते हैं तो एक वक्त ऐसा था हम लाइब्रेरी जाया करते थे, गो के लाइब्रेरी भी जाना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ही अपने प्रोग्राम में कितने ऐसे सेगमेंट्स किए हैं, लेकिन अब आसानी के लिए बच्चों के लिए रिसर्च करना गूगल के ज़रिए या फ़लाँ चीज़ के ज़रिए इज़ नाउ ईजियर एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे कुछ यंगस्टर्स हैं जो बिलखसूस जब सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी और बग़ैर वजह के एक बोझ का शिकार कुछ हमारे बच्चे और यंगस्टर्स देखने में आते हैं। इसका क्या हल किया जा सकता है? बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना
کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی کرنا ہے, گوگل کلاس رومز بھی ہیں, فلاں چیز بھی ہے. سو لیٹس جسٹ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حل کیا ہو سکتا ہے. اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہماری معزز مہمان شخصیت موجود ہیں, یہ بہتر طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکیں گی. تہمینہ یاسر صاحبہ موجود ہیں, مینٹل ہیلتھ اسپیکر ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, 25 سال سے زائد تجربہ ان کا اس فیلڈ میں ہے. لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. اور جی سامنے میرے موجود ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم میں بالخصوص جس طرح کچن کا سیگمنٹ ہوتا ہے, میوزک کا سیگمنٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جو میری مہمان شخصیت ہے, ہی از آل ان ون, لیرسسٹ بھی ہیں, کمپوزر بھی ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہاں کہہ رہی ہیں, اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں ہوں کمپوزر, ہیں بھائی, سنگر بھی ہیں, آل ان ون ہیں, اچھے بھائی بھی ہوں گے, اچھے بیٹے بھی ہوں گے, اچھے پڑوسی بھی ہوں گے, اچھے دوست بھی ہوں گے, سب کچھ اچھا ہے بھائی, اچھے گیسٹ بھی ہیں. تو لیٹس ویلکم ہم. جنید اصغر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. آپ کا بہت بہت شکریہ. اینڈ جنید کو اب 12-14 سال سے زائد عرصہ ہو گیا سنگنگ کی فیلڈ میں. جی تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. آلرائٹ جی, ناؤ میڈم, ناؤ اسٹارٹنگ فرام یو, اینڈ جنید آپ بھی اگری ضرور کریں گے. میں چاہوں گی اس کو, ٹھیک ہے الیکٹرانک گیجٹس کا استعمال اب ضروری بھی ہے میڈم, آبویسلی بچوں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے, سوشل میڈیا بھی استعمال کرنا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے ینگسٹرز کے اندر, سب ینگسٹرز نہیں, ڈپریشن اور انزائٹی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا. بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. اسٹریس بہت بڑھ رہا ہے اور اسٹریس کے ساتھ ڈپریشن اور انگزائٹی بہت بڑھنا شروع ہو گیا. اور اس میں جیسے سندس آپ نے کہا, یہ جو ہے سوشل میڈیا, دیٹ از پلئنگ اے بگ رول. اس کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو گئے, بہت سی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے, آپ کمپیریزن کرنے کی نیچر آپ کی ہے, موسٹلی لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن وہ ہیلدی کمپیریزن نہیں ہو پا رہا. اگریڈ. وہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جی لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں, میں شاید وہ نہیں کر پا رہی, میں اپنے ملک میں بہت سی فیسلٹیز کو نہیں میں اویل کر سکتی, لیکن باہر کے ملکوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح کے جو مائنڈ سیٹس ہیں یہ پھر ہمیں اسٹریس دیتے ہیں, اور اسٹریس کے ساتھ انگزائٹی ڈپریشن دونوں بڑھتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ میں نے جنید یہ دیکھا ہے جب میں بڑی ہو رہی تھی تو سپورٹس میں ہم بچے بچیاں انوالو ہوتے تھے, تو وی یوز ٹو آلویز اسمائل, ہم ہنس کھیل رہے ہوتے تھے, پڑھائی بھی کر رہے ہوتے تھے. مارکس کا بلکہ تب زیادہ برڈن ہوتا تھا کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ڈاکٹری تھا پروفیشن, یا آپ انجینئرنگ کر لو, یا 3-4 ہی گنے چنے پروفیشنز تھے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بچوں پہ اسٹریس بھی زیادہ ہے اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں کم انوالو ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ انزائٹی دیکھنے میں آتی ہے. اگر میں اپنی پرسنل لائف کو ویو میں رکھ کے اگر آپ کی اس بات کا جواب دوں تو پچھلے 20 سالوں میں مومنٹم بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے. پہلے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آؤٹ ڈور گیمنگ بہت زیادہ ہوتی تھی, اب میں آپ کو پرسنل بات بتاتا ہوں کہ میں نے بیچلرز تک سائیکل چلائی ہے. حالانکہ اس زمانے میں بھی لڑکے بائک پہ جاتے تھے, بالکل ایسا ہی ہے, بٹ میں نے سائیکل چلائی ہے. میرے فادر اسٹرکٹ تھے بیکاز ان کو بائک پسند نہیں تھے, کہتے تھے تو بائک ہی بہت اچھی بات, سائیکل ہی چلا. تو اسی طرح ہم گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے تھے, لیکن آج کل وہ مومنٹم ڈراسٹیکلی چینج ہو گیا ہے. لوگ موبائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور آؤٹ ڈور کوئی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہے ہماری. کم سے کم رہ گئی. میڈم اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے حد سے حد؟ دیکھیے ایک گو میں تو بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک گو میں اگر آپ کوئی سپوز اسکرولنگ کر رہے ہیں, اسکرولنگ پہ تو آپ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ بالکل نہ لگائیں. ایسا ہی ہے. یوٹیوب شارٹس تو میں نے بھی سنا ہے کہ 20-25 منٹ یہ بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. بچوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں. بچوں پہ تو اب اسٹرکٹنس بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں, لاز بھی ایسے بنا رہے ہیں کہ بچے سوشل میڈیا کو نہ یوز کریں. لیکن بڑوں کے لیے بھی یہ بہت نقصان دہ, اس لیے کہ اس سے ہم اپنے نیورو ٹرانسمیٹر سے پلے کر رہے ہیں, ہم ان کو مینیپولیٹ کیے جا رہے ہیں, ڈوپامین اوپر ڈوپامین نیچے. اتنی پرابلمز بڑھ رہی ہیں, اور ان پرابلمز کے ساتھ انگزائٹی بہت شدید ہوتی جا رہی ہے. انگزائٹی کے ساتھ پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ رکتا نہیں, یعنی ہوتا ہے نا ایڈکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی تو وہ ایڈکشن جو ہے وہ پھر ہمیں پش کرتی ہے کہ نہیں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے, تھوڑا سا اور دیکھ لیتے. اور کئی لوگ, بلکہ میرے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں تو اکثر یہ کمپلینٹ ضرور کرتے ہیں کہ رات کو تو 4 گھنٹے گزر کے پتہ ہی نہیں چلا اسکرول کرتے کرتے, اور ساری نیند خراب, اگلا دن خراب, صحت خراب, بھوک پیاس بھی, ہر چیز پر اس کا امپیکٹ. ایسا ہی میڈم, میرا تو اب یہ روٹین ہے کہ میں جنید صبح اٹھنے کے 1 گھنٹے تک
میں کوئی گیجٹ استعمال نہیں کرتی بہت ہوں. اچھا. میں سکون کا سانس لیتی ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک نیا دن دیکھنے کو مل رہا ہے. کوئی جو کام کرنے ہوتے ہیں, اور آپ خواتین ذات یو ٹرائی دیٹ ایز ویل, آپ یقین جانیں ایسا آپ کا دن پازیٹیو. اور رات کو سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے, لٹرلی 2 گھنٹے پہلے کوئی الیکٹرانک, نہ ٹی وی نہ فون تو میں بالکل سائلنٹ پہ کر دیتی ہوں. اس سے آپ کی نیند جو ہے وہ پرسکون ہوتی ہے. آپ صحیح طریقے سے, کیونکہ سو تو جائیں گے لیکن اگر تھکاوٹ رہے گی تو میڈم وہ اس نیند کا کیا فائدہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں جب آپ سارے دن میں اسٹریسڈ ہیں, سارے دن میں اینکشس ہیں, آپ کا ذہن مستقل چل رہا ہے, ایکسیسو تھنکنگ, ہر شخص کہتا ہے کہ میں ایکسیسو تھنکنگ سفر کر رہا ہوں. تو جب سارا دن آپ ایکسیسو تھنکنگ کر رہے ہیں, ٹینشن لے رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, رات کو آپ کا ذہن خاموش نہیں ہوتا. اگریڈ. وہ بولے جاتا ہے. اسی میں پھر اگر آپ فیئرفل رہتے ہیں دن میں تو رات کو ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ کو جنید آتے ہیں ڈرانے خواب؟ جی کبھی کبھار بہت ہی خوفناک خواب. آپ بھی فون کا کتنا استعمال کرتے ہیں سونے سے پہلے؟ انفارچونیٹلی میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات تو خیر نہیں ہے, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. بٹ آبویسلی لیکن آپ کو اچھا چلے, پھر آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ اس ہیبٹ کو یا اس عادت کو کم کرنا چاہیے. بالکل کم کرنا چاہیے. آئی تھنک اٹس این انڈیویجول ایکٹیویٹی کہ ہم سب کو اپنے پوزیشن پہ سوچنا چاہیے کہ یار واٹ از ہرٹنگ اس, اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ کہ آپ ہر وقت موبائل, اور آپ بالکل انہوں نے ٹھیک ہے, ایڈکشن ہو جاتی ہے بغیر وجہ کے. 5 منٹ اور 5 منٹ اور 5 منٹ اور بے چینی رہتی ہے, بےچینی رہتی ہے. اب کیا ہو رہا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. تو یہ خواتینوں سے انفرادی سطح پہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تو بچے بھی ہمیں دیکھیں گے. اچھا جی میڈم, ناؤ اب ہم حل کی طرف آتے ہیں. بچوں کی کیا روٹین ہونی چاہیے کہ وہ الیکٹرانک گیجٹ کو استعمال بھی کریں اگر انہوں نے کوئی ریسرچ کرنی ہے, یا گوگل کلاس روم یا آن لائن, اور ان کا دھیان بھی اور مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ نہ ہو نیگیٹولی؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ والدین کو اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, لیکن دوست بن کے. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کنٹرولر, اس کے طرح سے نہیں آپ نے کام کرنا. دوسری چیز یہ کہ جو اسائنمنٹس ہیں وہ تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن اسائنمنٹ سے ذہن کے اوپر اتنا اثر نہیں آتا جتنا کہ سوشل میڈیا سے آتا ہے. سوشل میڈیا پہ کنٹرول ڈیولپ کریں. تیسری پوائنٹ جو آ جاتا ہے نا, وہ یہ آ جاتا ہے کہ سارے دن میں ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ وہ بھاگیں, دوڑیں, بے شک جمپنگ کریں, باڈی کو شیک کریں. باڈی کو جب شیک کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ بہتر مینیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوکنگ میں بچیوں کو, بیٹیوں کو انوالو کر سکتے ہیں. کریٹیوٹی, بالکل. پینٹنگ کمپٹیشنز بہن بھائیوں کا آپس میں کرا سکتے ہیں, پیرنٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں کریٹیوٹی میں کیا زبردست چیز آتی ہے کہ ایک چیز کریٹ کی اور پھر اس کو فیل کیا, آپ نے اس سے اپنے ڈوپامین کو بڑھایا, نہ کہ سیروٹونن اور ڈوپامین کے لیے آپ نے اپنی اسکرولنگ شروع کر دی. جب آپ اچیومنٹ فیل کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے, سینس آف اچیومنٹ, تو وہ آپ کو اتنا سود کرتی ہے, اتنا اچھا فیل کراتی ہے. اور دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم موسٹلی کہتے ہیں کہ جی فرسٹ آؤں گی تو اچیومنٹ فیل کروں گی, لیکن ڈے ٹو ڈے جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہی ہوں اس میں اچیومنٹ نہیں فیل کر ایسا ہی ہے. اور اسی وجہ سے ہمارا ذہن عادی ہو جاتا ہے. جو ہم ڈے ٹو ڈے کریں گے ہمارا ذہن ڈے ٹو ڈے کرنے والی چیز کا ہی عادی ہوتا جائے گا, اور پھر وہ اس وقت پہ اچیومنٹ اگر کوئی مل بھی گئی بڑی تو اس کو وہ فیل نہیں کر پائے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا اور مجھے واقعی میں وہ بات بڑی دل کو لگی کہ جو میڈم کہہ رہی ہیں وہی بات ہے کہ آپ جو دن بھر میں جو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کو تو سیلیبریٹ کریں نا. ہمارے جو خواب ہیں خواتین حضرات, یا گولز اینڈ ایمبیشنز ہیں, وہ ہونے چاہیے انسان میں اور وہ بھی اچیو کرنے چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے جو دن بھر کی آپ کی اچیومنٹ ہے, مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو ہنسی آئے لیکن آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. میرے لیے تو بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, آپ مثال کے طور پہ کہیں پہ جا رہے ہیں, میں اب اپنی جم جاتی ہوں, مجھے جم کے سامنے پارکنگ مل جائے تو میں کہتی ہوں واہ, اب مجھے زیادہ چلنا نہیں پڑے گا, میں نے اپنا بیگ پکڑنا ہوتا ہے. میرے لیے وہ بھی دن کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل لمبی لائن میں لگ رہے ہیں, کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرنا ہے, آپ کم ویٹ کریں گے, یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں جن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو وارمتھ آپ فیل کریں, اس کو بھی آپ اچھا فیل کریں گے, پازیٹیو فیل کریں گے, دیٹ ول آلسو امپروو یور سیروٹونن ڈوپامین. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے, یعنی صبح میری آنکھ کھل گئی, میں نے اگلا دن دیکھ لیا ہے, آپ تھینکفل ہو رہے ہیں اپنے آپ سے, اپنے خدا سے, اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ آپ ایک پازیٹیو کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں. اس سے آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی آتی ہے اور جو سینس آتی ہے کہ اوکے ایک اور دن مل گیا, اب اس کو کیسے میں گزاروں.
موسٹلی لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ اچھا ایک اور دن اب میں اس کو بھی گزاروں, اس کو میں کیسے گزاروں. بالکل صحیح. یہ چیز جو ہے نا یہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے, اینڈ دیٹ از اے پرابلم. بالکل. اور یہ بچوں میں بھی. اچھا اب میڈم بچوں کو رات کو کتنے بجے از دا پیک ٹائم کہ سلایا جائے, اور گیجٹ اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو کتنے دورانیہ, جیسے ہو گیا فار ایگزامپل اب ریسرچ وغیرہ بھی کرنی ہے, شارٹس کا تو ہم نے بات کر لی کہ 15 سے 20 منٹ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ اگر کوئی فلم انہوں نے دیکھنی ہے یا کوئی XYZ چیز دیکھنی ہے تو کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کا ڈپینڈ کرتا ہے ایج کے اوپر بھی, کہ بچے کی ایج کیا ہے. موسٹلی ہم کہتے ہیں کہ بچے کو اگر کوئی مووی دیکھنی ہے, کچھ کرنا ہے, ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اس نے کرنا ہے, دے کین واچ دیٹ. ڈیلی بیسس پر اگر وہ سوشل میڈیا جسٹ اسکرول کرنا چاہتے ہیں, دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ مور دین 2 hours مختلف ٹائمز پر, ایک گو میں. ہاں ایک گو میں 2 گھنٹے نہیں, انٹرولز میں. بالکل. اس لیے کہ یہ بھی ان کو ایک یعنی انہوں نے ایک کام کیا اور اس کے بعد انہیں کہا کہ اوکے دس از یور ری انفورسر نا, آپ اس یہ کرو, اوکے ناؤ اگلا کام کرو. رات کو سونے سے جیسے آپ نے بھی کہا کہ 2 گھنٹے پہلے ہمیں جو گیجٹس کا استعمال ہے بچوں کے لیے, تو شام کے بعد اندھیرا ہو رہا ہے, لو یعنی مغرب کی اذان کے ساتھ الارم لگا دیں کہ بچوں کو نہیں, اس کے بعد گیجٹس کا استعمال کم سے کم ہو. دوسری چیز یہ کہ نیند ان کی جو ہے وہ 7-8 بجے کے بعد ان کو سونے کے لیے تیار کر لیں. بالکل, یعنی اس سے زیادہ لیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, بیسکلی یہ کنسیپٹ جو ہے یہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا. آج زیادہ مجھے لگتا ہے ویلڈ ہے. اور اس کے اوپر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم ہیلدی رہتے ہیں, اس لیے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ سیٹ ہی جو سورج کے نکلنے اور سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہوئی بھی. اگریڈ, بالکل صحیح. جنید, سنگنگ جو ہے از اے فارم آف کتھارسس, ایک آپ اپنے ایموشنز کا اظہار کر رہے تھے. ناؤ یو بینگ اے لیریسسٹ اینڈ اے کمپوزر اینڈ اے سنگر, یہ تینوں مختلف میڈیمز ہیں, کس طریقے سے نبھاتے ہیں ان کو؟ ایکچولی دیر ہیو بین ٹائمز ان مائی لائف کہ جب میں نے بہت ڈاؤن فیل کیا ہے, بیکاز جتنا بھی میں نے یہ پچھلے 14-15 سال کا سفر طے کیا ہے, اٹ واز ناٹ آلویز روزز. ٹھیک. تو بیچ میں کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ انتہائی ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, بیکاز جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. سو میں نے میوزک کو ایز مائی سیویئر پایا ان مائی پرسنل لائف. مجھے یاد ہے کہ جب میں پریشان ہو جاتا تھا تو میرا اسٹوڈیو ہے بیسکلی میں سیالکوٹ سے ہوں. بالکل ٹھیک. تو وہاں پر میرا اسٹوڈیو ہے, تو میں وہاں پر جب پیانو پلے کرتا تھا یا نیو کمپوزیشنز پہ کام کرتا تھا, وہ میرے اسٹریس لیول کو کم کرتی تھی. بیکاز جب آپ اتنا بڑا رسک لیتے ہو ایز این آرٹسٹ, تو آپ کے دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور اوپر سے آپ کا فیملی کا پریشر ہوتا ہے. بیکاز ان مائی سچویشن میری جو فیملی ہے وہ اس میں سے کوئی بھی سنگنگ کے فیلڈ میں یا آرٹسٹ کی فیلڈ میں, کوئی پینٹر, کوئی رائٹر, کوئی نہیں تھا. سو اس حوالے سے بھی لائف میں بہت زیادہ پریشر آیا, اور میں نے فیل کیا ہے کہ جب ایک لڑکا پڑھ لکھ جاتا ہے تو گھر والوں کا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے بھائی, یہ میوزک ہی کرنا ہے. سو ایٹ ٹائمز میں نے فیل کیا کہ میوزک کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بہت نکھارا بھی ہے, اور ایٹ ٹائمز میں نے اپنے آپ کو اسٹریس سے بھی بہت نکالا ہے. اوور کم کیسے کیا اسٹریس, 1 لائنر میں بتائیے گا. اوور کم ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ لائف میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے. اے لائف وداؤٹ اے پرپز از یوز لیس. تو میری لائف میں ہمیشہ سے یہ پرپز رہا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے یار, میوزک کی فیلڈ میں کرنا ہے. اینڈ دیٹ کیپٹ می گوئنگ کہ یار میں نے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر میری مدد بھی کی, اور اس کی وجہ سے اسٹریس بہت رہا ہے لائف میں. لیکن وہ جو ایک اسپارک تھا کہ یار کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ لکھنا ہے, کچھ بنانا ہے, اس کی وجہ سے میں اپنے اسٹریس سے نکلا ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا جی میڈم, میں ضرور یہ بات کرتے ہیں, مجھے پلیز بتا دیجیے گا بریک پہ کب جانا ہے, تاکہ میڈم میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ بچے, ہم اپنے بچپن میں زیادہ ایکسٹروورٹ تھے, کیا یہ گیجٹس جو ہیں بچوں کو انٹروورٹ بنا رہی ہیں؟ گیجٹس جو ہیں یہ بچوں کو انٹروورٹ تو بنا رہی ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ جو ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ سوشلائز نہ کرنے کی وجہ سے ان کی جو ایک ورچوئل سوشلائزیشن ہے وہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از لیڈنگ ٹو ڈیجیٹل آٹزم. بالکل صحیح. ہاں, اور یہ چیز پرابلم زیادہ کریٹ کر رہی ہے. یعنی بچے ایک تو باہر نہیں نکل رہے, لوگوں سے نہیں مل رہے, لیکن وہ آئی کانٹیکٹ ختم ہو گیا بچوں کا آپس میں. جب آپ باہر جاتے ہیں تو بچے آئی کانٹیکٹ, میں نے یہ دیکھا ہے کچھ بچوں, زیادہ تر بچوں میں, ہاں آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ نو
हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। बिल्कुल सही। इसलिए कि एक्चुअल ज़िंदगी में वो क्या करें ये नहीं वो करना समझते। बिल्कुल सही। मैडम पैगाम क्या देना चाहेंगी? पैगाम मैं यही देना चाहूँगी कि वालिदैन अपने बच्चों को प्रॉपर ट्रेन करने के लिए सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि उनको खुश रहने की ट्रेनिंग दें। दूसरा ये कि उनको फिज़िकल और ये जो गैजेट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें बैलेंस करना सिखाएं, और उनके अंदर पॉजिटिविटी जितनी डालेंगे उसके साथ डोपामीन जो उनका इम्प्रूव होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल इसके ऊपर फोकस किया और वो जाए। पॉजिटिविटी जब तक आप में खुद इनफरादी सतह पे नहीं आएगी वो बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगी। बच्चे आपको, अपने माँ बाप को या घर में जो बड़े होते हैं उनको रोल मॉडल, वो आप ही उनके पहले होते हैं। तो लेट्स बिकम दैट रोल मॉडल जो सारी जिंदगी बच्चे को, जब वो बच्चा बड़ा हो तो वो एक बाशऊर और एक मुकम्मल शख्स बन सके। इसमें आपका एक बड़ा अहम किरदार है इनफरादी सतह पे। मैडम थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट जी, थैंक यू सो मच जी। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ जुनेद मौजूद हैं। जुनेद जो अब गाना पेश करने वाले हैं, यूट्यूब पे इसके कितने भाई व्यूज़ आए हैं? 880 मिलियन, 880 मिलियन व्यूज। अच्छा, सिफर कितने ये तो मुझे नहीं पता पुता, मैं तो 3 सिफर के बाद रह जाती हूँ। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ माजिबीन जो हैं वो कुछ हैं, क्या कर रही हैं माजिबीन? ये हरा धनिया पकड़ लिया हरा धनिया डाल रहे हैं और इसको थोड़ी देर हम दम पे छोड़ेंगे। ठीक है, तो बस 5 मिनट बाद रेडी है। बिल्कुल सही है। आप फिर फाइनल प्रेजेंटेशन जब होती है तो मुझे बताइएगा, तब आपके पास मैं आ जाऊँगी। ख़वातीन के साथ प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ जुनेद असगर मौजूद हैं, इनकी आवाज़ में खूबसूरत हम गाने भी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। चाय अच्छी लग रही है आपको कि नहीं? ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बनाई है जिसने भी बनाई है। हम नहीं बनाई है और तो किसी ने, आप बना लेते हैं चाय के नहीं? कभी कभार, बट परफेक्ट नहीं बनती। मेरे घर में जब किसी मेहमान को भगाना होता है वो कहते हैं सुंदस तुम चाय बना लो। इतनी बुरी मैं चाय बनाती हूँ कि पत्ती अलग होती है और मैं जान के नहीं करती। आप बिल्कुल हंसे, मेरा मजाक उड़ाएं, मुझे समझ नहीं आती। आज तक केमिस्ट्री नहीं आई। माजिबीन पिछले कितने सालों से मुझे सिखा रही है, मैं खाना अच्छा बना लूँगी लेकिन चाय नहीं अच्छी होती है ना। अच्छा, खाना आप बना लेती हैं? हाँ, खाना मैं बना लेती हूँ, हालांकि नहीं लगता मुझे देख के कि बनाती हूँ मैं खाना, लेकिन बना ही लेती हूँ। मगर जो मेरी अगली मेहमान शख्सियत हैं जिनका मैं तारुफ कराने वाली हूँ, ये मेरे इसलिए और हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र हैं कि पाकिस्तान का नाम बिलखसूस पावर लिफ्टिंग की फील्ड में पूरी दुनिया में, और देखिए कितने एजाज़ात, और सबसे बड़ा एजाज़ इनफरादी सतह पे किसी भी शख्सियत के लिए वो इज़्ज़त होती है जो अल्लाह ताला उसे अता करता है। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान से बाहर जब आप कदम रखते हैं, किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, तो यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। और अगर आप देखें कि किसी भी कॉम्पिटिशन में आप हिस्सा लें और उसमें कोई भी पोजीशन आ जाए तो आप अपने मुल्क का नाम रोशन करें, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती किसी शख्स की क्या हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल जब्बार अदनान, इनको वेलकम करेंगे। पावर लिफ्टिंग चैम्पियन हैं, ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, रिसर्चर हैं, एथलीट भी हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंसेज के डिपार्टमेंट में ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। और मेरे अभी नए नए टीचर भी बन गए। अभी मैं इनसे ऑफ एयर पूछ रही थी कि कितनी देर मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये भी बातें करेंगे, लेकिन इनकी कुछ अचीवमेंट्स आप सबकी नज़र। कमाल ख़वातीन नौज़ात, बिग राउंड ऑफ अपलॉज माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब, नाउ पावर लिफ्टिंग को लोग, मुझे ऐसा लगता है, और मेरी इस्लाह भी कीजिएगा आसान अल्फाज में ज़रूर, कि लोगों को इतना वक्त के साथ साथ शऊर बेदार हुआ है कि ये भी एक स्पोर्ट्स है और इसको भी बैनुल-अक़वामी सतह पे जो बाकी ममालिक में जो रिकग्निशन है वो यहाँ पे भी लोगों को अब इसका अंदाज़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, सूरत हाल ऐसी ही है। पावर लिफ्टिंग राउंड ऑफ जो ऑर्गेनाइज्ड पावर स्पोर्ट्स है वो राउंड ऑफ पिछले कोई 80 ईयर से जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो चल रही है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें
تو 1990 سے آرگنائزڈ پاکستان پاور لفٹنگ فیڈریشن ہے جس کے کمپٹیشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور جو کرنٹ ٹرینڈ ہے اس وقت آپ کی جتنی یہ فٹنس انڈسٹری ہے اس کا بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ اسٹرینتھ سپورٹس کی طرف جا رہا ہے اور اس کی کور ڈومین جو ہے وہ پاور لفٹنگ ہے. بالکل صحیح. اسٹرینتھ سپورٹس کے بغیر آپ جم بھی کریں یا ورک آؤٹ بھی کریں, ہیلدی لائف اسٹائل کی بھی بات کریں تو اسٹرینتھ ٹریننگ کے بغیر وہ نامکمل. بالکل ایسا ہے. جو کہہ لیں کہ ایک ایرا تھا کہ جی فٹنس گین کرنا ہے, پیپر اسکن آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, اس سے ہٹ کے اب ساری دنیا جو ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے کہ آپ نے اپنی کور اسٹرینتھ ڈیولپ کرنی ہے. آپ کی جتنی باڈی کے کور اسٹیبلائزرز ہیں ان کی اسٹرینتھ ڈیولپ کرنی ہے تاکہ کیا کر سکیں آپ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ انجوائے کر سکیں ان دا لاسٹ ڈیز آف یور لائف. بالکل صحیح, بالکل. اچھا, اب یہ اتنے میڈلز ہیں, پہلا مقابلہ پاور لفٹنگ کا یاد ہے پاکستان میں ہی ہوا ہوگا یا پاکستان سے باہر ہوا؟ جی پہلا 1999 میں نیشنل بینچ پریس چیمپئن شپ ہوئی تھی پاکستان میں. ٹھیک ہے, لگ بھگ کتنے سال کے تھے؟ بے شک اصل والی عمر نہ بتائیں, آئی ڈی کارڈ والی عمر بتا دیں. اصل بھی بتا دیں جی, اصل بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس وقت راؤنڈ آف میں 15 ایئرز اولڈ. ہاں دیکھا, ایز اے ٹین ایجر. اوکے. تو میں نے سینئر کی نیشنل چیمپئن شپ میں کانٹیسٹ کیا تھا اور سینئر میں ون کیا تھا یوتھ کا پلیئر ہو کے. یوتھ کا پلیئر ہو کے, یہ دس از ود ان پاکستان؟ دیٹ واز ان پاکستان. ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی 2004 میں پہلا کانٹیسٹ کیا تھا. انڈیا میں ایشین چیمپئن شپ تھی اور اس میں گولڈ میڈل ون کیا تھا. ایکسلنٹ. اور ان میں سے وہ میڈل ہے سامنے موجود؟ نہیں جی, وہ پرانی کیٹیگری ہے, یہ صرف 2024 کے میڈلز ہیں. اچھا, بالکل صحیح. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, ایک 15 سال کا بچہ جب اس نے پاور لفٹنگ کا پہلا کمپٹیشن کیا تو اس کے کیا جذبات تھے؟ کیونکہ 15 سال تو کچھ بھی عمر نہیں ہوتی اس طرح, تو جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اگر اس وقت کا 15 سال کا بچہ دیکھیں تو اس وقت کا 15 سال کا بچہ تو بہت معصوم بچہ تھا, لائنوں پہ چل رہا ہوتا ہے جیسے والدین چلاتے ہیں. آج کے بچے کی نسبت آج کا بچہ ماشاءاللہ کافی کہہ لیں کہ اسپیڈی ہے, انٹیلیجنٹ ہے. تو اس میں مجھے گولڈ میڈل کے معنی بھی اس وقت اتنا نہیں تھے پتہ کہ واٹ از دا گولڈ میڈل, واٹ از دا سلور میڈل اینڈ واٹ از دا برونز میڈل. ٹھیک ہے. تو میڈل کا معنی پتا تھا, گولڈ سلور برونز کا نہیں تھا پتا. تو جب پہلی دفعہ گولڈ میڈل ون کیا تو اس کے بعد اس کی امپورٹنس پتہ چلی, اور اس سے زیادہ تب پتہ چلی جب میں نے اوپن کیٹیگری میں سینئرز کے ساتھ کانٹیسٹ کر کے ون کیا. ایکسلنٹ. یہ بتائیے گا, یہ میڈل یہ کس کمپٹیشن کا ہے؟ یہ جی ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں ٹوٹل کے اوپر گولڈ میڈل ون کرنے کا گولڈ میڈل ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, ایکسلنٹ. کوئی اچھا, ان میں سے کون سا ایسا, بہت سارے آبویسلی سب کی فونڈ میموریز ہوں گی, کون سا ایسا میڈل ہے جس کی سب سے فونڈ میموریز آپ کو آج بھی یاد ہے؟ کوئی انٹرسٹنگ واقعہ, پھر میں وہ میڈل دکھاتی ہوں. جی یہ صرف 2024 کے میڈل ہیں اور 2025 کا ایک کمپٹیشن کھیلا تھا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں اس میں اگر بات کروں تو جس میڈل کو آپ نے پکڑا ہوا تھا یہی میری فونڈ میموری ہے. میرے پیرنٹس کے دنیا سے جانے کے بعد یہ میری پہلی اچیومنٹ تھی اور جس کو میں نے بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ مس کیا تھا. تو اس وجہ سے مجھے یاد ہے, اور اس کی کہہ لیں کہ سب سے زیادہ میموری ان میڈلز میں موجود میں یہی ہے. بالکل صحیح. اور ماں باپ اس دنیا میں خواتینوں سے زندگی کا نظام ہے نا, ہم سب نے تو واپس اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہی ہے, یہ تو زندگی کی حقیقت ہے. لیکن یہ میں ذاتی اور یہ میری ذاتی رائے ہے, ضروری نہیں ہے آپ اس سے اتفاق کریں, آپ کی بھی رائے سر آنکھوں پہ. ماں باپ کی دعائیں اولاد کی زندگی میں رہتی ہیں اولاد کے ساتھ. بے شک میں سمجھتا ہوں کہ میری شاید زندگی کی تمام تر کامیابیاں میرے ماں باپ کے قدموں کا صدقہ ہیں جی. انہی کی کہہ لیں کہ قدموں کی دھول ہے جو میری یہ سب کامیاب. بالکل بالکل ایسا ہی. اچھا جی, یہ بتائیے گا جی, یہ بھی گولڈ میڈل ہے اور یہ سلور میڈل ہے. یہ پارٹیسپیشن کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پوری ایونٹ میں ملتا ہے, اور وہ والا گولڈ میڈل میں نے اسکاٹ کے ایونٹ میں جو ہے وہ ون کیا تھا. ٹھیک ہے, اسکاٹ میں یعنی کیا مطلب ہوا سادہ زبان؟ 3 ایونٹس ہیں جی پاور لفٹنگ میں ہوتے ہیں, اسکاٹ, بینچ پریس اینڈ ڈیڈ لفٹ. اوکے ٹھیک ہے. اور اسکاٹ کے ایونٹ میں یہ گولڈ میڈل ون کیا تھا, اس کا یہ میڈل. بالکل صحیح. اچھا جی, اب ذرا کیٹیگری جنید آپ بھی ذرا, آئی ایم شیور آپ نے اسپورٹس میں تھے ایکٹیو کہ نہیں تھے؟ کرکٹ بہت کھیلی ہے. آئی بلیو کہ اگر میں سنگر نہ ہوتا تو شاید پاکستان کا اوپننگ بیٹسمین ہوتا. اچھا, خود ہی بنا لیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں بھی ہوتا. اچھا, اور پھر خود ہی بنا لیا ہے کہ اوپننگ بیٹسمین بھی ہوتا, اور یہ بھی بنا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی تمغہ شمغہ بھی مل چکا ہوتا. آپ تھوڑے بڑے ہونے چاہیے نا. ہاں, تھوڑے نہیں, پھر بہت زیادہ بڑے, کیونکہ میں آئی بلیو میں اچھا کرکٹر تھا. بٹ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن اس کے علاوہ جم وغیرہ, پاور لفٹنگ وغیرہ جم کرتا ہوں میں ایٹ ٹائمس, لائک مہینے میں کوئی 8-10 دفعہ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں جی, مہینے میں 8 دفعہ, یہ بھی تکلف ہی کرتے ہیں ویسے. نہیں لیکن کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک عام تاثر ہوتا ہے
کہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں میں کوئی یعنی خدا نہ خواستہ کوئی پرسنل بات نہیں لیکن ایک عام تاثر ہے کہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کو تو بڑا فٹ دیکھنے میں ہونا جی چاہیے. ایسا بالکل ہوتا ہے. میں آپ کو دیکھ کے تو نہیں لوگ بالکل نہیں لگتا آپ کو, مجھے پتا تھا آپ یہ بات کریں گی. یہ ایسا ہے کہ میں سپر ہیوی ویٹ کیٹیگری کا پلیئر ہوں جو +120 kg کیٹیگری. اس میں اوپن باڈی ویٹ کیٹیگری 200 کلو تک کا 190 کلو تک کا پلیئر بھی اس میں کانٹیسٹ کرتے ہیں. اوکے, دیٹ از اوپن باڈی ویٹ کیٹیگری. اس میں باڈی ویٹ کلاس کا آپ کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ کے کسی بھی باڈی ویٹ کے ساتھ آپ کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں 6 ایبز ہونے چاہیے جی یا وہ ایسا کوئی نہیں ہے. پاور لفٹنگ بیسیکلی اسٹرینتھ سپورٹس ہی ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کے کور کے اوپر ہے, آپ کے کور مسلس کے اوپر ہے. اس کے لیے آپ کی پیپر سکن ہونا, 6 ایبز ہونا, یا آپ کے کہہ لیں کہ باڈی بلڈنگ سٹرکچر ہونا جو ہے وہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہاؤ مچ یو کین لفٹ, دیٹ از دا کور لائن. بالکل صحیح. آپ کے پاس کتنا زیادہ سے زیادہ اچھا ویٹ آپ لفٹ کر سکتے. بالکل صحیح. پہلا آٹوگراف یاد ہے کس کو دیا تھا یا پہلی بار کس نے آپ کو پہچانا تو آپ کو لگا کہ بھائی میں بھی اب ایک سٹار ہوں؟ جی بالکل ایسا ہوا تھا کہ میں جب پہلا دفعہ انٹرنیشنلی کانٹیسٹ کیا تھا انڈیا میں, تو انڈیا کے ہی دونوں پلیئرز کو ہرا کے میں نے گولڈ میڈل ون کیا تھا. کمال. تو اس وقت راجستھان کے اخباروں میں جو ہے وہ جگہ جگہ وہ کہہ لیں کہ ان کے اگلے دن کے اخباروں میں نے بھی اپنے آپ کو پہلی دفعہ اخباروں میں اس وقت دیکھا تھا. اچھا اوکے, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ آپ کو پبلش کیا گیا. جی, اور یہ بڑی کمال بات ہے. انڈین نیوز پیپرز تھے انہی میں پبلش کیا گیا, اور پھر پاکستان آ کے تو ظاہر ہے اس کے بعد گھر والوں کی طرف سے بھی جو پذیرائی ملی. جی ایگزیکٹلی میرے کہہ لیں کہ والد صاحب بہت زیادہ اس کو پسند نہیں تھے کرتے, لیکن جب پہلی دفعہ انٹرنیشنلی کانٹیسٹ کیا تو اس کے بعد سب سے زیادہ میرے بڑے سپورٹر جو ہے وہ میرے بڑے بھائی کے بعد میرے والد صاحب تھے. شاباشی دی انہوں نے. بالکل دی. اچھا ایک عام تاثر اور پورا انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس چیز کو. اچھا کیسے کیا سیلیبریٹ؟ جی مجھے انہوں نے پراپر ویلکم کیا آ کے, ٹرین کے تھرو ہم گئے تھے تو ٹرین اسٹیشن پہ آ کے ویلکم کیا اور بڑے اچھے انداز میں پریز کیا, اور جس کو میں پہلے ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہا. بالکل صحیح. تو پھر اس کے بعد تھرو آؤٹ دا لائن پھر اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے مجھے ان کی حیات میں جو ہے وہ مجھے ہمیشہ وہ سپورٹ ہی کرتے رہے. بالکل ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ جو ایک اسپورٹس پرسنالٹی کا, چاہے ایک بچی ہو اسپورٹس پرسنالٹی یا لڑکا ہو, ان کا کانفیڈنس ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یو بینگ این ایتھلیٹ اور انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں بھی وہ ٹھہراؤ بھی آیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا اورا ہی جو ہے وہ دوسری پورے پبلک سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمبلنس جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. آپ کی کامیابیاں ماں باپ کی محنت دعائیں تو ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی استادوں کی محنت کے بعد یہ کہہ لیں اس سے بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, تو آپ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ گین کی ہے. تو اس کرم نوازی کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کے لیے بندے میں ہمبلنس جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ آٹومیٹڈ ہوتی ہے, بندہ اس کو پورٹری کرنے, لیکن انر کور بندے کی ضرور جانتی ہے. ایسا ہی ہے کہ دیٹ از دا بلیسنگ آف گاڈ بائی آن می. بالکل ایسے ہی. اللہ تعالیٰ کا تو شکر گزار ہر لمحہ ہونا چاہیے. خوراک کیا ہے ایک اسٹرینتھ ٹرینر کی یا ایک پاور لفٹر کی, کیا خوراک کیا ہونی چاہیے؟ اس میں جی راؤنڈ آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ اباؤٹ 70% پروٹین ڈائٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں واقعی میں مجھے ایک عام تاثر ہے کہ وہ جو دودھ میں انڈا پھینٹ کے کچا انڈا وہ ہے نا, یہ سنا ہوا ہے جی یہ کرتے ہیں, آپ نے کیا ٹرائی؟ مجھے ایسے شک پڑا ہے آپ نے کیا ہوگا ایک آدھی دفعہ. ہاں جی ایک آدھ دفعہ نہیں جی, اکثر کیا. یہ بات دیکھا مجھے بھی دیکھ لیں, میری آبزرویشن ٹھیک ہے, بتائیں نا پلیز. اس میں بھی آپ دیکھیں نا جی پروٹین ہے آپ کے, ایگ پروٹین بھی آپ کی جو ہے, اور لیکٹوز پروٹین ہے دودھ کی ساری کی ساری. نہیں تو آپ نے کیسے یعنی انڈے کو پھینٹا اور دودھ میں ڈال کے پیا؟ جی گرم دودھ میں پھینٹا ہوا انڈا ڈال کے تو اس کو, لیکن یہ زیادہ تر جب آپ کا ویدر کنڈیشن جو ہے وہ 3-4 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو, سردیاں ہو تو زیادہ جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے, گرمیوں میں تو آپ کو یہ پرابلم کرے گا. ایک ہی گھونٹ میں پی گئے تھے؟ پھر ایک ہی گھونٹ میں پینا پڑتا ہے جی. یہ ویسے نگلا نہیں جاتا. نگلا نہیں. اس کے بعد کیا سوچا کہ یہ میں نے کمزور لمحے میں غلط فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی, وہ پھر وہ کہہ لیں کہ آپ کی مینٹل اپروچ ٹارگٹ سامنے فوکس ہوتا ہے, تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ پی جاؤ. اگریڈ اس کا مجھے فائدہ ہوگا. بالکل سے. اچھا جی, کیا آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے یہ بتائیے گا. روٹین ایسے ہے کہ جی ایگ پروٹین جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد میٹ پروٹینز میں سے چکن اور بیف میجر کانٹینٹ ہوتا ہے, اور بڑی تھوڑی اماؤنٹ میں جو ہے وہ لیکٹوز پروٹین یا دودھ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میجر پورشن جو ہے وہ پروٹینز کا راؤنڈ آف 15 سے 20% کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں ڈیورنگ جب آپ کمپٹیشن کے لیے کانٹیسٹ کے لیے پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں,
آف سیزن جب آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس میں پھر کاربوہائیڈریٹ 50% راؤنڈ آف آ جاتا ہے اور 50% آپ کی پروٹین اور فیٹ کا پورشن آ جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا میں آپ سے ضرور, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک کیٹیگری ہے آپ اس کے لیے کھیل رہے ہیں, لیکن اگر آپ چاہیں ایز اے اسپورٹس پرسنالٹی تو اس کیٹیگری سے بدل کے اپنے آپ کو دوسری کیٹیگری میں بھی لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ایسا ہوتا ہے. میں ایکچولی ہوں ہی سپر ہیوی پلے باڈی ویٹ کا. میرا راؤنڈ آف باڈی ویٹ 145-150 kg کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ رہتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. تو 120 پلس کے بعد یہ ایک جیسا ہے سب. جب ارلی ایجز تھی تو اس وقت میں 120 مائنس میں کھیلا کرتا تھا, ہیوی ویٹ کیٹیگری میں کھیلا کرتا تھا. اس وقت جو ہے وہ باڈی ویٹ کو مینٹین کرنا ہوتا تھا کہ 116, 17, 18 کے اوپر یا 21, 22 تک جانا ہے, پھر کم کر کے 120 کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ آ جانا ہے. تو جب یہ کہہ لیں کہ اپر باڈی ویٹ کلاس میں جب جمپ کیا تو پھر اس کے بعد پھر اوپن باڈی ویٹ کیٹیگری ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے 165, 170 کے اوپر بھی باڈی ویٹ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو کم کرتے کرتے جو ہے وہ 130, 135 کے اوپر لے جاتے ہیں. بالکل سے. اور یہ بتا تو آسانی سے رہے لیکن یہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. جی یہ کہہ لیں کہ اس شو میں باتیں کرنی آسان ہے, ہاں پریکٹیکلی جب اس کو پرفارم کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لگ پتہ جاتا ہے 24 گھنٹے میں سے آپ کتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں. ایسا. لیکن یہ ڈیڈیکیشن ہے نا, دنیا میں جو بھی لوگ ہیں آپ گین ہی تب کر سکتے ہیں جب آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے, کمیٹڈ ہوں گے. اگریڈ, بالکل صحیح. اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ جنید بیلنس چیزوں کو ساتھ کر کے بھی چلنا, صرف یہ نہیں کہ کام ہی کرتے رہیں اور تمام رشتوں کو بھول جائیں. یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ چیزوں میں میانہ روی اور رشتوں میں بھی اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اگر آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑی وینٹیلیشن کریں گے تو ہی آپ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ ویٹ لفٹنگ میں ہے تو ان کو تھوڑا سا اپنی روٹین سیٹ کرنی پڑے گی. اگر میں سنگر ہوں تو میں 24 میں سے 20 گھنٹے تو اسٹوڈیو نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. تو آبویسلی مینٹین کرنا پڑتا ہے, لیول اپ کرنا پڑتا ہے لائف کو, ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنا پڑتا ہے اور ثابت قدمی سے چلنا پڑتا ہے. پہلی بار کس نے آپ کو پہچانا, یعنی مطلب when did you realize کہ بھئی اب میں ذرا مشہور ہو گیا ہوں اور لوگ مجھے پہچان رہے ہیں؟ وہ فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے بھائی. 2016 میں جب میرا یہ سانگ جو میں نے بھی پرفارم کیا میرے رش کے کمر, یہ جب ہٹ ہوا اور اس کے ویوز بہت تیزی سے آ رہے تھے تو سیالکوٹ کینٹ میں مجھے لوگوں نے, میں گاڑی سے اتر کے جا رہا تھا تو مجھے لوگوں نے روکا کہ وہ آپ جنید اسکر آپ وہ ہیں. سو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ جب مجھے کسی نے, اینڈ آئی فیلٹ پراؤڈ کہ یار جو 5-6 سال اس زمانے میں محنت کی تھی اور دھکے کھائے تھے تو اس کا کچھ پھل مل رہا تھا. بالکل سی. تھوڑے مغرور ہوئے ہوں گے جب انہوں نے نہیں تھوڑا سا میں آج چلتا ہے بھائی اتنا تو نہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں جی, آج بھی میں غرور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. بالکل بالکل ٹرو دیٹ. جتنا بھی میں نے نام بنایا شکر اللہ کا, لیکن میں آج بھی عام لوگوں کی طرح رہتا ہوں, شاپنگ کرتا ہوں, اٹھتا بیٹھتا ویسے ہی. ایسا ہی ہے. خواتین حضرات جو عاجزی اور انکساری ہے نا وہ میرے رب کو بڑی پسند ہے. جو لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں آپ دیکھیے گا کامیابی تو حاصل ہو ہی جاتی ہے, اس کو سسٹین کر کے رکھنا, مینٹین کر کے رکھنا, اور اس میں وہ عاجزی اور انکساری, کیونکہ وہ میرا رب جو فرش سے عرش پہ لے کے جا سکتا ہے, یہ یاد رکھیے گا وہ عرش سے فرش پہ بھی لا سکتا ہے. تو یہی وہ عاجزی اور انکساری ہے جو آپ کو اپنے بچوں میں بھی انکلکیٹ, ان کی شخصیت بھی کرنی چاہیے. اچھا جی, ناؤ ایکٹنگ کا شوق ہوا, ہم بڑی اسپورٹس پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں انڈورسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹنگ میں بھی آ جاتے ہیں, فلمز میں بھی آ جاتے ہیں. مجھے ایسے شک پڑ رہا ہے کہ آپ کو آفر ضرور آئی ہوگی. نہیں جی مجھے کوئی آفر, لیکن شوق ہے. شوق بھی کوئی خاص نہیں ہے. نہیں مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا شوق ہے. یہ آپ کہیں جائیں تو میں مان لیتا ہوں, ویسے کوئی شوق نہیں ہے. اگر فلمز کی آفر, کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا, تو آئی وانٹ کہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے کرکٹرز ہمارے جی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیم گین کرنے کے لیے بندہ ضرور آن ایئر کہہ دیتا ہے ہاں جی مجھے شوق ہے, لیکن ایسا کوئی شوق نہیں. بالکل صحیح. نا آپ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, یو آر اے لیکچرر ماشاءاللہ سے. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں جی پنجاب یونیورسٹی میں. بالکل صحیح. تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو آپ کا ایک بڑا دوستانہ رویہ ہوگا. بہت زیادہ. میرا ان کے ساتھ ایسا دوستانہ رویہ ہے کہ بہت جو باہر سے نیا آنے والا اسٹوڈنٹ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. جس شعبے میں آپ پڑھاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو اسپورٹس سائنس ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بچوں میں بھی یہ رجحان آ رہا ہے کہ دس از اے پروفیشن, اس کو بھی اڈیپٹ کرنا چاہیے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ اتنا کامیاب پروفیشن ہے کہ 100% جو ہے وہ اس کی کہہ لیں کہ سکسیس ریشو ہے ریگارڈنگ جابس. بچہ ہمارا ڈپارٹمنٹ سے گریجویٹ ہوتا ہے اور ود ان اے منتھ جو ہے وہ آن جاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہائیلی پیڈ ہیں, کہہ لیں کہ بڑے اچھے پیسے جو ہے وہ کماتے ہیں اور اچھا نام اور عزت کماتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے پاس انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوتے ہیں پڑھنے والے. ایکسلنٹ. تو وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں چل رہے ہوتے ہیں.
تو آلریڈی جو ہے وہ ارننگ ہینڈ کے اوپر یہ بچے چلے جاتے ہیں اپنی ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز. وہ اپنے پارٹ ٹائم کے طور پہ جو ہے وہ ایکسلنٹ, ارننگ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ جا چکے ہوتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. کیونکہ اب یہ اسپورٹ سائنسز پیور سائنسز کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری ہے. میری جو ڈومین ہے میں ساری بیسک میڈیکل سائنسز جو ہے وہاں پہ پڑھاتا ہوں, کیونکہ میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسپورٹس میڈیسن میں ہے. ایکسلنٹ. تو اس کے بیاف کے اوپر پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ سارے کے سارے میرے ساتھ اسی ڈومین میں چلتے ہیں. اور ہائیلی کہہ لیں کہ اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ سب سے کامیاب اگر کوئی پروفیشن ہوگا تو وہ اسپورٹ سائنسز کا. آئی ٹوٹلی اگری. ڈاکٹر صاحب, نا کوئکلی اپ کمنگ ٹورنامنٹس پاور لفٹنگ کے حوالے سے جس میں پاکستان کی آپ نے نمائندگی کرنی, وہ بتاتے ہوئے بیفور وی سے اپ کمنگ پاور لفٹنگ میں کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ ہے کینیڈا میں. ایکسلنٹ. یہ کب ہونے والی, اسی سال؟ جی اسی سال میں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے پوسٹ پون ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی, 4-5 دن پہلے اس نے ختم ہونا تھا, ورلڈ چیمپئن شپ تھی. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں کانٹیسٹ ہونا تھا, تو یہ وار کنڈیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھیک ہے پوسٹ پون ہے. اور ایک جو ہے وہ ایشین چیمپئن شپ ہے, وہ بھی جو ہے وہ دوحہ میں ہے. لیٹس سی کہ وہ اپنے شیڈیول ٹائم پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ابھی تو ہم کہہ لیں کہ وہ بھی ساتھ میں فیس کر رہے ہیں. بالکل صحیح, آبویسلی. اور خواتین حضرات, اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ ٹیچر بھی ہیں تو اس لیے ٹیچرز کا جو ہے نا ہم خدا حافظ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, کیونکہ کسی بھی بچے کی شخصیت کو مکمل کرنے میں استاد کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ہمارا تو یہ ہے, ہم گھر سے تربیت ہے کہ آج بھی میں اپنی ٹیچرز کو ملتی ہوں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں, نظریں جھکا کے ملتی ہوں. یہ ادب اور احترام بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ جی. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکنڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور کچن میں بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن ہے جو ہم دکھانا ضرور چاہیں گے. کھانا بھی تیار ہو گیا, ڈرنکس بھی تیار ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے. امیزنگ بھائی, ویل ڈن. اور خوشبو اتنے مزے کی آ رہی ہے, تل والے نان کے ساتھ یہ کھایا جائے تو مزہ آئے گا. ایسا ہی ہے جنید؟ بالکل ایسا ہی ہے. اوف بھائی, منہ میں پانی آ گیا. خواتین حضرات ذرا دکھائیے گا کیمرہ سے, اگر ہم شراز بھائی دکھائیے گا شاٹ, کمال ہو گیا. ماجبین بتائیے ذرا کوئکلی. بہت ایزی ہے. میں نے اسٹارٹنگ میں جیسے بتا دیا تھا کہ آپ نے 1 kg میٹ لیا, اس کے بعد چاپر میں آپ نے اس کو ایڈ کیا. پیاز ہے, لہسن ادرک کی پیسٹ ہے, ہری مرچ, ہرا دھنیا. اس کے علاوہ جو مین انگریڈینٹ ہے جس سے یہ جوسی اور سافٹ بنیں گے, بیسن بھنا ہوا 2 ٹیبل سپون, وہ آپ نے روسٹڈ بیسن اس میں ایڈ کرنا ہے. 1 انڈا شامل کرنا ہے اور اس کے کوفتے بنائیں گے. اور مسالہ جو گریوی بنتی ہے ہمارے گھر میں, وہ گریوی بنائی. دہی تھوڑا سا ایڈ کیجئے گا لازمی ٹماٹر کے ساتھ, اور کوفتے ہم دم پہ ڈال دیں. بالکل. اور سلاد دیکھیں اس کے ساتھ, یہ کچومر سلاد ہونی چاہیے, یہ زیادہ مزے کی ہوتی ہے, اس سے ذائقہ بھی جو ہے نا. اچھا دیکھیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سبزی کو جس طریقے سے کاٹتے ہیں نا, ذائقہ بھی چینج ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے, یعنی گول کاٹیں گے تو کچھ اور فلیور ہوگا. ایسے ہی ہے. اور اس طرح کچومر جو ہم یہ چاپ کٹنگ اس کو کہتے ہیں, یہ کریں گے تو اس سے بھی جو اس کا فلیور ہے وہ ڈفرینٹ. بالکل صحیح. دیکھیں شروع میں نے کہا تھا انڈے کام امیدوار زیادہ, آپ دیکھ لیں برکت کتنی. ماجبین ہیں اتنی سوگڑ, ہم تو ان سے سیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ, جیتی رہیے. پروگرام کے آغاز سے جنید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید, آئی ہوپ یو آر انجوائنگ دا شو. ایبسلیوٹلی, اٹس اے ڈیلائٹ ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ جی. اچھا جی خواتین کے ساتھ موونگ آن, بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے, اور یہ میں ضرور بات کرتے ہوئے کہ جس طرح ہم نے پینٹنگ کے سیگمنٹ کا آغاز کیا, اور بالخصوص ہفتے کی پروگرامنگ میں ہم آلٹرنیٹیو سیٹرڈیز کو پینٹنگ کے سیگمنٹ کو انٹروڈیوس کروا کے اس میں کچھ باتیں کرتے ہیں, کچھ دکھاتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں, کچھ سکھاتے ہیں. اسی طرح ہوم ڈیکور کا بھی ہر آلٹرنیٹیو سیٹرڈے کو سیگمنٹ ہے جس کو بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ. اسی میں ایک اور اضافہ ہوا ہے ویکنڈ ایٹ ہوم کی فیملی ممبر, بٹ آپ کے لیے کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں ہے. لیٹس ویلکم ہر بیکاز ناؤ شی از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف ویکنڈ ایٹ ہوم کی فیملی کا حصہ. جی شائستہ خاور صاحبہ, ان کو ویلکم کریں گے ہوم ڈیکور کے سیگمنٹ میں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, یو لک لولی. پھولوں کا کام بھی کرتی ہیں اور ساڑی بھی اتنی خوبصورت پہنی ہوئی ہے. خواتین حضرات, میں پراپر طریقے سے ضرور شائستہ خاور صاحبہ کا تعارف کراتے ہوئے, آپ ایک ویل نون ای کے بانا اور فلورل آرٹسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لینڈسکیپر بھی ہیں, ہیومینیٹیرین بھی ہیں. حکومتی سطح پہ پریزیڈنشل ایوارڈ ان کو مل چکا ہے.
گورنر ایوارڈ بھی دو. میں ایوارڈز بتا دوں, پھر اس میں جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی وہ یہ خود ہی بتائیں گی. جی گورنر ایوارڈ 2022 میں ملا گورنر آف پنجاب کی طرف سے. اس کے علاوہ بالخصوص بہت سارے ایسے اعزازات, لیکن میں ذاتی اور انفرادی سطح پہ یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا ایوارڈ وہ عزت, مقام, شہرت جو میرے رب کی طرف سے انفرادی سطح پہ کسی شخص کو ملے جس کی وجہ سے ان کو ایک مقام ملتا ہے سوسائٹی میں, وہ یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی اب بتائیے جو ایوارڈ میں کوئی غلطی میں نے کی ہے تو اب بتا دیں آپ, بالکل آنر ہی, ہم اصلاح کریں گے. ہاں, دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ وومن لیڈرشپ ایوارڈ. بس دیکھ لیں, پھر آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو خود ہی بتائیں گی تو پتہ چلے گا. تھینک یو سو مچ جی. کچھ آپ کی اچیومنٹس پر نظر ڈالتے ہوئے جی. جی خواتین وزارت ہوم ڈیکور کے سیگمنٹ میں شائستہ خاور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائستہ جی ویلکم ٹو دا شو, ویلکم ٹو ویکینڈ ایٹ ہوم کی فیملی. میں ضرور یہ بات کرتے ہوئے آپ اپنے اس سیگمنٹ میں, کیونکہ یہ اب آپ کا سیگمنٹ ہے, کس طریقے سے آڈینس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں گی, تھوڑا سا بریف کرتے ہوئے. دیکھیں جی, میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ ٹرمز جو ہیں وہ پہلے تو انٹروڈیوس کرواؤں گی. سب سے پہلے ایکیبانا ہے, اٹس اے جاپنیز فلاور ارینجنگ ٹیکنیک, اور اس کی میں سرٹیفائڈ ٹیچر بھی ہوں. اس کے علاوہ فلورل آرٹ ہے, وہ ایک اٹس مور لائک اسکلپچرل اور اسٹرکچرل بیسس, وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اسی طرح سے اس میں کنٹمپریری ڈیزائننگ ہے, ماڈرن ہے, ٹریڈیشنل بھی آ جاتا ہے. سو دیز آر ڈفرینٹ ٹرمس جن کے اوپر, یا کہہ لیں کہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میں آلریڈی آئی ایم ورکنگ. بالکل صحیح. اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ گھروں میں کس طریقے سے گھروں کی خوبصورتی میں قدرتی طور پہ اضافہ. دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے, وہ یہ کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. سیکنڈلی آپ کے پاس اگر ڈگری نہیں ہے تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کہیں پہ بھی اس وقت آپ کو اس کے اوپر کوئی ڈگری اویلیبل ہی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایریا ایسا ہے کہ جس پہ ابھی تک مونوپلی چل رہی ہے, کیونکہ ہماری یونیورسٹیز بھی اس سائٹ پہ جتنی ڈیزائننگ وغیرہ سارے آپ کے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کر رہے ہیں, فرنیچر ہے, باقی چیزیں, بٹ دے آر ناٹ ورکنگ آن دس ایریا. بالکل پاکستان میں اس وقت اس کی کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر آپشنز ہیں. بالکل صحیح. لیکن محدود بجٹ میں جتنی بھی آڈینس ہے جو خواتین بالخصوص دیکھ رہی ہیں, کیونکہ گھر کی تو بالخصوص خواتین ہی دیکھ بھال کرتی ہیں, ان کو ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے پھولوں کے ذریعے ہم گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر ہم خالی پھولوں کو نہیں لے کے چلیں گے. ہمارے پاس اس وقت اینی تھنگ, یو کین یوز اینی تھنگ, اینی مٹیریل, اینی ویئر. ایکسلنٹ. اور اینی پرسن کین کریٹ. ریئلی یہ جنید کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی آپ کے اس وقت جو ریناؤنڈ ڈیزائنرز ہیں انٹرنیشنلی, دے آل آر مین. اور ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جی پھولوں پتوں کی ہو, یہ تو عورتوں کا کام ہے. بالکل جس طرح پوری دنیا میں دیکھا جائے, ماجبین آپ بھی اگری کریں گی, شیفز جو ہیں مرد حضرات زیادہ بہتر, اب زیادہ تو نہیں پھر لوگ کہیں گے یہ کہ کیا بات کہہ رہی, معذرت جی میں نہیں یہ کہہ رہی, لیکن مرد حضرات بھی کم نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور ذائقہ بھی بہت ہے ان کے ہاتھ میں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے. جنید یو اگری رائٹ کہ کوئی بھی فیلڈ کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہ یہ مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے. بالکل ایسے ہی, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ پہ کسی کا بھی ہولڈ ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں پرسنل بات کروں تو مجھے انڈا بھی نہیں ابالنا آتا. تو ٹھیک ہے, کوئی بڑے, ہم سکھا دیں گے. کسی دن ماجبین چھٹی میں جائیں گی تو آپ کچن کا سیگمنٹ سنبھال لینا, آپ بھی سیکھ لینا, میں بھی سیکھ لوں گی. کچن میں چلا جاؤں مصیبت پڑ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے, اسی طرح انسان کو سیکھنا چاہیے. کھاتا بہت اچھا ہوں, فوڈی بہت ہوں, ٹھیک ہے, بٹ بنانے کا اے بی سی نہیں آتا. نہیں برا کون کھاتا ہے, مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں, کھاتا نہیں بہت, مطلب فوڈی ہوں, لائک کھانے کا شوق. بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ جو لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں نا, میں نے دیکھا وہ زیادہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں, تو کھانا پینا اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے. اچھا جی, نہ مجھے بتائیے گا میڈم کہ ہم گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے. اب اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ کچھ چھوٹی سی آپ کہہ لیں کہ انیشیل آپ کی ٹریننگ ہوئے, اس کے ساتھ یو کین ایزیلی کریٹ. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو یوٹیوب آپ کے پاس بہت بھرا پڑا ہے.
मतलब आई विल गाइड एवरीबडी कि किस तरह से वो उसको लेके चल सकते हैं, और बल्कि आगे वाले सेगमेंट्स के अंदर कुछ मैं बना के भी दिखाऊंगी, साथ कुछ ट्रेनिंग्स भी होंगी। फिर एक और चीज़ जो मैं ऐड करी थी कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग विद एनी मटेरियल। तो एनी मटेरियल के अंदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फूल पत्ते ही हों, आप टहनियाँ यूज़ करें, आप ड्राई लीव्स के ऊपर जाएं, फिर उसके अलावा फ्रूट्स के साथ आपके घर में आपके प्याज, लहसुन, कुछ एनीथिंग यू कैन यूज़। अब मैं बताती हूँ, मैंने आई यूज़ टू डू डेकोर फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो कोई 5-6 साल उनकी एक्सपोज जो थी वो मैंने डिज़ाइन की थी, उसमें कभी मैंने एक फूल पत्ता इस्तेमाल नहीं किया। और 20-20 फीट के जो अरेंजमेंट्स थे वो मैंने सिर्फ और सिर्फ सब्जियों और फलों से बनाए थे, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट थी जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया और लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये असल है, वो हाथ लगा के दे रहे थे, रियल है। बिल्कुल। और इसी तरह ख़वातीन-ओ-ज़ात इस सेगमेंट में भी शाइस्ता जी यही सिखाएंगी, और ये तो आज इंट्रोडक्टरी सेगमेंट है, साथ साथ जैसे जैसे अब नेक्स्ट आएंगी तो इंशाल्लाह सेगमेंट में टॉपिक्स प्रॉपर हुआ करेंगे जिस तरह होता है, और साथ में जो सबसे उम्दा बात मुझे लग रही है कि विजुअली दिखाया भी जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। शाइस्ता जी, मैंने देखा है कि हमारी जो ख़वातीन है ना, और बिलखसूस हम बड़ा शहर छोटे शहर की नहीं बात करते, लेकिन देहात की ख़वातीन मल्टी टैलेंटेड होती हैं। सुबह सवेरे मर्द हजरात के शाना बिशाना खेतों में भी काम कर रही होती हैं, बच्चों की देखभाल, हर चीज़। यानी मैं अल्लाह ना करे कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ऑब्वियसली सराह रही हूँ जो मैंने विटनेस की है। वो भी अपने घरों को महदूद वसाइल हों इतनी उम्दगी के साथ सजाती हैं कि बंदा दंग रह जाता है देख के। सही बात है। आप ये देखिए, ये जो ट्रक आर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया है? ये आपको अर्बन एरिया से तो नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसी तरह से बात वही आ जाती है, हम कल्चरल साइड पे जाते हैं, मुल्तान का आप वो पॉटरी का देख लें, उसके ऊपर जो सारी डिज़ाइनिंग होती है, सारा कुछ होता है, वो कौन लोग कर रहे हैं, उनके पास कितनी डिग्रियां उन्होंने कोई इंटरनेशनल ली हुई हैं। मतलब हमारे कल्चर की तरफ अगर हम जाएं तो वी हैव अ वेरी रिच कल्चर। अग्रीड। एंड यू डोंट हैव टू बी, आपको कोई डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं, डिग्री ज़रूर करें, लेकिन अगर आप बाशऊर हैं और क्रिएटिव है तो खुद ही। अच्छा, मैं ज़रूर ये बात करते हुए आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, इस सीज़न में, ये वो सीज़न है, फूलों का सीज़न है, कौन से ऐसे फूल हैं जो आप अपने घरों में सजा भी सकते हैं कि मेहमान आए वाजिज़ में और वो मुरझाएं भी ना, और कितने दौरानिए के लिए वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? देखिए, हमारे पास इस तरह से है, 2 किस्म की वैरायटी होती है। एक आपकी है जिसकी कट फ्लावर्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपको बाजार से मिलते हैं, दैट इज़ ऑलवेज सेफ। बल्कि अगर आपको उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करना आता वो भी मर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन आजकल जिस तरह आपके पास गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स हैं, सारा कुछ है, अगर वो उनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी नहीं भी है तो एटलीस्ट आप पानी के अंदर उसको, जैसा होता है ना प्लग करके, वैसे आप उनको एक उस तरह से भी अरेंजमेंट बना सकते हैं। बिल्कुल सही। बट बात वही आ जाती है कि कोई भी चीज़, कलर्स देखें, अगर हम देखें तो नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब जैसा हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, इकेबाना और ये सारा हम काम करते हैं, इसमें आपको पता है सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें वो सिखाया जाता है वो ये कि आप देखें जितना बड़ा दरख्त है उसकी उतनी जड़ें नीचे ज़मीन पे होती हैं। सो यू हैव टू बी ग्राउंडेड। कहते हैं ना कि आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं वाला चक्कर नहीं होना वही बात जो अभी पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि आजी इनकिसारी होगी तो खुद ही अल्लाह ताला बरकत लाता है। आपके घर में घर की बचपन से देखभाल और डेकोर आपकी वालदा नानी दादी करती रही हैं? जी, मैं जिस घर में पैदा हुआ था आज भी मैं वहीं पे रहता हूँ माशाल्लाह। और पहले मेरी लेट मदर थी, वो करती थी, तो चूँकि मेरी फैमिली बहुत छोटी है तो अब मैं अकेला हूँ, सो अब मुझे बहुत शौक है ये डेकोर का। हाँ जी, घर को। यस, किस चीज़ का? यानी पेंटिंग्स का है? पेंटिंग्स का है, कीप द थिंग्स टाइडी, और किसी भी कमरे की शान अगर बढ़ सकती है किसी चीज़ से, उसको ऐड करना। मिसाल के तौर पे बताएं कोई ऐसी चीज़ जो आपने ऐड की हो जिससे आपके घर की शान में और इजाफा हुआ। ये भी होता है कि कुछ चीज़ें हैं, पीस ऑफ फर्नीचर होता है या टोकन होता है जो पास ऑन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, आपकी नानी दादी का, पर नानी का या पर दादी का, इस तरह भी कुछ चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉलपेपर्स लगवाए हैं। हाँ। और बड़े प्यारे पूरे घर में। अब शायद ही कोई दीवार है कि जिस पे अब मैं पेंट करवाता हूँ। सो मैंने उसको मोस्टली मैं डार्क कलर्स पसंद करता हूँ, सो मैं डार्क कलर्स में वॉलपेपर्स यूज़ करता हूँ, टाइल्स या जो भी एक थीम जो मेरे घर का है वो डार्क है। और मैं ये गोल्डन लाइट्स पसंद करता हूँ, बिल्कुल ठीक, वाइट लाइट्स नहीं पसंद करता, बिल्कुल ठीक।
اور اس کے لیے فرنیچر بھی اسی حساب سے لائک کلر گریڈنگ اور کلر میچنگ ویسے میں نے کیا. ابھی ریسنٹ میں نے کیا ہے رینوویٹ گھر کو. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مرد حضرات بھی اگر ڈیکور کے اندر گھر کے حصہ لیں تو بڑی برکت بھی آ جاتی ہے. شائستہ جی آپ تو دیکھتی بھی ہوں گی, بہت سارے کلائنٹس کو بھی ڈیل کرتی ہوں گی کہ جب مرد اور عورت ایک پیج پہ ہوتے ہیں یا گھر کے تمام افراد تو نتیجہ اس کا زیادہ بہتر نکلتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ فیمیل سے زیادہ جو میلز ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ چیزوں میں ہر ایک کی اپنے اپنے انٹرسٹ ہے اس کے حساب سے. یہ مجھ سے ریلیٹیبل ہے. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح. اچھا, یہ اس کے اندر ڈیکور میں جب ہم کام کرتے ہیں نا تو اس میں بہت سارے پوائنٹس آپ کو جس طرح سے دیکھنا ہے کہ اب آپ کا پورا فرنیچر جو ہے وہ کس طرح کا ہے. اگر آپ نے پورا سیٹ اپ اپنا ٹریڈیشنل رکھا ہے تو پھر ٹریڈیشنل ڈیزائن ہونا چاہیے. اگر آپ کا ماڈرن ہے سارا سیٹ اپ تو اس کے اندر اگر ٹریڈیشنل آپ کا ارینجمنٹ بن جائے گا تو اس کی وہ لک نہیں آئے گی. سو دیٹ شوڈ بی ویری کنٹمپریری اور ماڈرن ارینجمنٹ. اچھا, اگر میرے جیسا, میں سوری قطع کلامی کی معافی, میرے جیسا اگر شخص ہے, ذرا میرے کام بھی الگ ہی ہوتے ہیں, بچپن سے کوئی مسئلہ ہے میرا, لیکن فیوژن کہ میں ٹریڈیشنل بھی چاہ رہی ہوں, ماڈرنزم بھی چاہ رہی ہوں, لیکن کلچرل چیزوں کو انکلکیٹ کر کے فیوژن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں فیوژن ابھی بلکہ میں اسلام آباد میں ایک میرا ڈیمونسٹریشن ہے, اس میں میں فیوژن ہی کر رہی ہوں. اس میں میں فیوژن کر رہی ہوں اکیبانا اینڈ فلورل آرٹ. اوکے. تو اسی طرح سے میں نے جو ہے سوگیٹسو جو اکیبانا کی اسکول ہے جس سے میں گریجویٹڈ ہوں, تو ان کا اور پاکستانی کلچر کا میں نے فیوژن کراچی میں کروایا تھا. اب اس میں ان کا جو شو ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کافی پاپولر ہے, ہارٹیکلچر شو جو ہر سال ہوتا ہے, تو وہ کچھ سال پرانی بات ہے. تو ادھر جو وہاں کے اکیبانا ڈیزائنرز تھے انہوں نے اپنے ارینجمنٹس بنانے تھے, تو دے انوائٹڈ می ٹو ٹیچ کہ جی آپ اس کے اندر کس طرح سے فیوژن ہم کر سکتے ہیں. ان کا ٹرک آرٹ تھا, میں نے ٹرک آرٹ اکیبانا میں ان کو کر کے دیا. اوکے, بالکل صحیح. مطلب اسکائی از دا لمٹ. بالکل. تو یہ گھروں میں بھی خواتین جو ہیں, جیسے جو واز ہوتے ہیں یا ویز ہوتے ہیں, اب پروننسیشن غلط نہ کر رہی ہوں اس لیے آئی ایم یوزنگ آئدر آف دا ٹو, اس کو بھی آپ خود, اور میں نے بڑی خواتین کو, میری بہت ساری خود ایسی فرینڈز ہیں جو پروفیشنل پینٹرز نہیں ہیں لیکن گھر کے ڈیکور کے لیے مختلف چیزوں کو پینٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس میں ڈرائی فلاورز, ڈرائی لیوز استعمال کر کے. ابھی آپ کو پتہ ہے کتنے ساری چیزیں, اب میں نے تو پتہ نہیں کتنے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. اب ایون اگر کسی کی پینٹنگ گھر میں لگی ہوئی ہے, اب اس پینٹنگ کے آگے میں اکیبانا ڈیزائن بنا کے ان کو دیا ہے, اس پینٹنگ سے انسپائر ہو کے. اوکے. اب وہ اٹس اے پارٹ آف دا پینٹنگ, اور وہ ایک بالکل ہی الگ لک دیتا ہے. اکیبانا ڈیزائن کا مطلب ہوا فلورل ڈیزائن. بالکل سے اس میں کتنے پھول, جو میں ذرا سادہ زبان دیکھیں اب اس میں اس طرح سے ہے کہ منیملسٹ پہ ہم کام کرتے ہیں. اوکے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ایک ٹریڈیشنل سٹائل میں, یا ہمارے یہاں پہ جو پھول والے جس طرح آپ کو مارکیٹ میں جو اویلیبل ہے اس میں بکے آپ لے لیں, کچھ لے لیں, بس انہوں نے پھول بھرے ہوتے ہیں. جتنے زیادہ پھول ہیں اس کے حساب سے کہ جی وہ زیادہ خوبصورت ڈیزائن ہے, بٹ اس کے اندر کوئی آرٹ پیس نہیں ہوتا. اب میں جس طرح سے کام کرتی ہوں وہ اٹس مور لائک اسکلپچرل اور اسٹرکچرل بیسز, اور اس میں تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ آرٹ کا ٹچ ہوتا ہے. اور وہ ضروری ہے ماجی میں, دیکھیں جس طرح اگر بیڈ روم میں آپ نے پھول رکھنے ہیں اس کا مزاج کچھ اور ہوگا, ٹی وی لاؤنج کا مزاج کچھ اور ہوگا, ایون کچن میں بھی اگر آپ کھڑکی کے ساتھ پودا رکھ رہے ہیں تو اس کا مزاج کچھ اور ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو ہوم گارڈننگ جو ہے وہ بہت ان ہے. میں نے بھی جو ہے وہ منٹ لیوز ابھی رمضان میں ہی اس کو میں نے وہ پلانٹنگ کی ہے اس کی, اور اب اس میں اتنے پیارے لیوز بھی آ گئے ہیں. پھر خربوزہ تھا, اس کے بیج میں نے ڈالے, اور آپ یقین کریں کہ اتنی پیاری بیل وہ گملے میں سے ہی نکل آئی ہے. اوئے, واقعی میں یہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بس ایسے ہی مجھے بھی بہت شوق ہوا تو میں نے یہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے. بالکل. اور اس کے لیے خواتینوں سے ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے آپ کو لانس چاہیے, کچن گارڈنز کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے میڈم. اب ضروری نہیں ہے کہ جب تک 10 کنال کا گھر نہیں ہوگا بیٹھ کے پریشان ہونا, اللہ نہ کرے شروع ہو جائے. زندگی میں یہ یاد رکھیے گا, مسئلہ اگر ہے مثال کے طور پہ, اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں مسئلہ ہے, تو مسئلے پہ رونے کے بجائے اس کے حل کو تلاش کریں, وہ انرجی پازیٹیولی سولوشن کی طرف نکالیں. تو ضروری نہیں ہے کہ 10 کنال کا گھر ہوگا تبھی کچن گارڈن بن سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مطلب پلانٹس کو بھی ایز اے پارٹ آف یور ڈیزائن بنا سکتے ہیں, لائیو پلانٹس کو. پھر اس کے علاوہ ابھی میرے کچھ کلائنٹس ہیں انہوں نے واش روم تک کے لیے ارینجمنٹس بنوائے. ہاں بہت بالکل صحیح. اب وہ آپ کا دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ فریش فلاورز ہی ہوں. اب جیسے میں آرٹیفیشل پہ بھی کام کرتی ہوں, کیونکہ جب آپ ڈیکور کرتے ہیں, انٹیریئر کرتے ہیں, تو اس کے لیے اگر آپ نے فریش لگا دیا
تو وہ 4 دن بعد تو ختم ہو جائے گا, بالکل. ہفتہ زیادہ سے زیادہ چلے گا. تو وہ پھر کچھ اسپیشل فلاورز میں نے رکھے ہوئے جو دیکھنے میں بالکل اوریجنل ہیں, ہاں. بٹ ہوتے وہ آرٹیفیشل ہیں. لیکن یہی تو کمال ہے اس کی ایک لک اور ہوتی ہے. ہاں. اور ضروری نہیں کہ پھول زیادہ ہوں, آپ ایک آدھ پھول کے ساتھ اور ایک آدھ ٹہنی کے ساتھ آپ کا ڈیزائن پورا کمپلیٹ ہوتا ہے. بالکل. خواتین حضرات, یہی ہم اس سیگمنٹ میں آپ کو آئندہ آنے والے پروگرامز میں شائستہ جی بتائیں گی, سکھائیں گی بھی. یہ ہوم ڈیکور کا جو انٹروڈکٹری سیگمنٹ ہے شائستہ جی کے لیے, ہوم ڈیکور کا تو سیگمنٹ کا ہم آغاز کر چکے تھے رمضان سے پہلے الحمدللہ, لیکن شائستہ جی نے اب جوائن کیا اس سیگمنٹ کو, تو یہ آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں پراپر طریقے سے ہم آپ کو ٹپس بھی دیں گے. اور آپ کو ضرور یہ میں کہتے ہوئے کہ اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی ایسا ٹاپک ہے بالخصوص جو شائستہ جی چاہیں کہ وہ ڈسکس کریں پروگرام میں, یو کین کانٹیکٹ اس. پی ٹی وی ہوم اور ویکینڈ ایٹ ہوم کا جو آفیشیل فیس بک پیج اور انسٹا پیج ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے ہمیں جو بھی ٹاپکس آپ چاہتے ہیں پروگرام میں شامل کریں, یو آر مور دین ویلکم. جنید, آپ سے بھی ضرور بات کرتے ہوئے نا, او ایس ٹیز کا دور ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلیز میں بالخصوص اکثر ڈرامہ اتنا ہٹ نہیں ہو رہا ہوتا جتنے او ایس ٹیز ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے کوئی فیوچر پلانس او ایس ٹیز کے حوالے سے, بیکاز یو آر اے کمپوزر ایز ویل, لیرسسٹ بھی ہیں, سنگر بھی ہیں ماشاء اللہ سے. اگر میں آپ کو اپنی بیس روٹ بتاؤں ایز این آرٹسٹ, تو میں ہمیشہ سے ہی ایک پلے بیک سنگر بننا چاہتا تھا, بٹ ڈیو ٹو دا لیک آف اپرچونیٹیز پاکستان میں بھی اس لیول کی نہیں ہے, سو اوبویسلی ہمیں ایز اے سولو آرٹسٹ کام کرنا پڑتا ہے. تو او ایس ٹیز میں نے پہلے بھی کی ہیں, پی ٹی وی کے کچھ ڈرامہ سیریلس کے بھی کیے ہیں, ایسا ہی ہے, اور کچھ اچھی پروڈکشنز ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے, اور سولو کا تو میرا سفر ہے. یہ آگے بھی اگر کوئی اچھی اپرچونیٹی ملے گی. اور اب او ایس ٹیز کا زیادہ رجحان ہوا ہے, جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہوگا تب بھی, لیکن اب زیادہ ہائپ ہے او ایس ٹیز. آئی بلیو اگر مجھے کوشش تو آبویسلی جاری رہتی ہے, اف آئی گیٹ دی اپرچونیٹی کہ میں کسی فلم میں میوزک دے سکوں, سو آئی بلیو, پرسنلی بلیو کہ میں فلم مٹیریل ہوں, میں میوزک بہت اچھا دے سکتا ہوں, کوئی اچھا سانگ جو لوگوں کو یاد رہ جائے, تو اس کے اوپر میرا فوکس ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. فونڈ میموریز وائل گروئنگ اپ واچنگ پی ٹی وی, ہم سب بڑے ہوئے ہیں پی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے. بھائی پی ٹی وی کے بغیر تو مجھے لگتا ہے ہماری زندگی بڑی ادھوری سی ہو اور نامکمل, اور یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے پی ٹی وی دیکھا نہیں ہے. بچپن میں مستنصر حسین طارق صاحب کا مارننگ شو آتا تھا, یہ بچپن کی بات بتا رہا ہوں, تب دیکھ کے جایا کرتے, تب اسکول کا ٹائم ہوتا تھا, ڈانٹ پڑتی تھی. کارٹون پنک پینتھر چلتا تھا, ٹام اینڈ جیری چلتا تھا, لونی ٹونز, کتنے اچھے شریف کارٹونز تھے ہمارے, اوف اللہ. اور پنک پینتھر بولتا بھی نہیں تھا, زیادہ چینلز بھی نہیں, جہاں کوئی چینل نہیں تھا, اور وہ آئی گیس صبح 7 بجے مارننگ شو لگتا تھا, اور 7:15 7:30 بجے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں, ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے ہمارے پاس ٹی وی ہوتا تھا جس میں صرف 7 چینل ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اور اینٹینا لگا ہوتا تھا. بالکل صحیح. اس کے اوپر وہ دیز آر دا فونڈ میموریز پی ٹی وی کے حوالے سے. بالکل. اور اینٹینا خراب ہو جائے تو کارٹون بھی جاتا تھا بھائی. میڈم, فونڈ میموریز بیفور وی وائنڈ اپ ریگارڈنگ پی ٹی وی, بتائیے نا. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کسی زمانے میں آپ لوگوں کے یہاں پہ ڈفرینٹ اسی طرح سے شوز ہوتے تھے ڈیکور کے, اور وہ میوزک کے اتنے پروگرامز ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ابھی یہ جس طرح سے آپ کے آرٹ کی بات کر رہی ہوں نا, ابھی آئی ہیو انٹروڈیوسڈ اے نیو ٹرم ہیئر, اور اس میں یہ ہے ہیلنگ تھرو آرٹ. ایکسلنٹ. اور آئی ایم ہیلنگ پیپل, کیونکہ آج کل آپ دیکھیں انزائٹی, ڈپریشن بہت زیادہ ہے, تو اس چیز کو لے کے میں نے پھر اپنے اسی آرٹ کو آئی ایم ٹیکنگ کلاسز, اور اس کے اندر سیشنز دیتی ہوں, ورک کس حوالے سے؟ میں 2 لائنرز تاکہ آگے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ میں یہی اکبانہ کو یوز کر رہی ہوں ٹو ہیل پیپل. اوکے. اور اس میں یہ کہ وہ آتے ہیں, ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں, آفٹر دا سیشن دے فیل سو ریلیکسڈ, کیونکہ آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میڈیسنس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے تھراپیوٹک ایکٹ. بالکل سے. میری بہت سی فرینڈ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ ناراض ہو جائیں گی. اگر آپ کو ضرورت ہو تو ضرور جائیے کنسرنڈ آفیشیلس کے پاس, لیکن آن اے لائٹر نوٹ یہ بات ہے, لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ شروع میں ہی آپ پکڑ لیں. ہاں بالکل. آگے جا کے پھر زیادہ ورس سچویشن. اللہ تعالیٰ کی قدرتی طور پہ اتنے تحفے ہیں. ہم پھولوں کی بات کرتے ہیں, یہ پہاڑ ہیں, یہ اور یہ تو ویسے بھی انٹرنیشنلی پروون ہے. بالکل ایسا ہی. یہ میڈیٹیٹیو آرٹ ہے. اگریڈ, آئی اگری. جیسے میوزک, موسیقی کی ہم بات کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اور آپ کتھاسس فیل کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ شائستہ جی. سو اب آپ سے تو ملاقات رہے گی. ویلکم ٹو دی شو ناؤ آفیشیلی. خواتین کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری. ہم جنید کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. تھینک یو ویری مچ. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بہت اچھا لگا آج کے شو میں آ کے, اینڈ آئی بین فالوئنگ یو آن سوشل میڈیا فار such a long time, اور ایز این آرٹسٹ تو میں یہاں پہ بیٹھا ہی ہوں ایز اے بگ ایڈمائرر, اور اٹس اے پلیزر. تھینک یو سو مچ. آپ ہوسٹ کر رہی ہیں اینڈ آئی ایم گیونگ یو دی انٹرویو. تھینک یو. میں رونا شروع ہو جاؤں گی, اور تعریف نہ میری کیجیے گا. خواتین
ख़वातीन और ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन बिल्कुल माशाल्लाह से तैयारी मुकम्मल करके बैठ गई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। कम टाइम में प्रॉपर तरीके से कुकिंग करना, ये भी एक आर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर, और हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, रमज़ान में नहीं हुई थी, है ना डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। है ना? वालेकुम अस्सलाम। है ना? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने सबको बहुत मिस किया रमज़ान में, लेकिन एक चीज़ है कि आराम से सुकून से घर में बैठ के रोज़े रखे। हाँ, ये बड़ा होता है, और ये अच्छी बात है कि जो आपने टिप्स दी थी वो हमने फॉलो, और मुझे कितने मेरे और फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, फैमिली के लोग भी हैं, उन्होंने यही कहा कि बड़ी मुफीद मशवरे थे जिनको फॉलो करके अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि रमज़ान तो बैलेंस का नाम है ना, तो वो बैलेंस हमने अब कंटिन्यू रखना है। सुंदर, असल तो यही बात ये नहीं है कि ईद के बाद यट्टी गट्टी करके तो चलो जी। इसकी भी बड़ी है, बहुत सारे वाकयात, वो भी शेयर करूंगी। ब्रेक के बाद हम जज्बाती हो जाते हैं ना, ईद पे तो खाना तो ऐसे जैसे अल्लाह माफी दे, बस बिल्कुल ही परेशान। हमारे साथ ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया जी, और मेहमान बाइसे रहमत होते हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के किसी कोने से भी आए तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बाइसे फ़ख्र बात होती है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, तो आज इनकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी और गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद कंवल जोहराबादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आबिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाए ठीक है? ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जोहराबाद से आपका ताल्लुक, जी, जोहराबाद। तो आपने नाम के साथ ही अपने इलाके की शनाख्त भी लगा दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है? बड़ी खुशी होती है जी, और लोग भी बड़ा फख्र करते हैं इस बात पे कि आप हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हमारा भी शहर है पाकिस्तान का, तो हर एक शहर जो है दिल के करीब होता है। थैंक यू सो मच। पीटीवी आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मैं काफ़ी फ़ैन भी हूँ आपका, बहुत आपके प्रोग्राम पर माशाल्लाह सारी माशाल्लाह फैमिली, बहुत फैंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी फैमिली आपका प्रोग्राम देखती है हमारी। हम भी उनमें से हैं। हाँ ऐसा ही है। नहीं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने याद किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ आबिद भाई आप भी ज़रूर इस टॉपिक में, और माजिबीन और ख़वातीनों साथ, ये जो टॉपिक ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं अपने आप को इससे रिलेट कर सकते हैं। हेडेक, सर दर्द बिल्कुल। डॉक्टर साहब, और ये मेरे साथ तो पिछले हफ्ते ऐसा हुआ कि ड्राइविंग करते हुए मुझे एक ऐसा चक्कर आया कि आई वॉज अबाउट टू, अल्लाह ना करे कोलैप्स कह लें, और मुझे समझ नहीं आई। और बिलखसूस जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको टेंशन होती है, और मुझे गाड़ी को रोकना पड़ा, और मुझे अपना आप रमज़ान था, रमज़ान के बाद की बात है, अच्छा। ये ईद के बाद, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एंड मैं शॉक में थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। हाँ अच्छा, एक तो उस टाइम पे प्रॉब्ली योर शुगर लेवल क्रैश्ड, हाँ, उस वजह से हुआ है। तो उस वक्त अब शुगर तो नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन ऑलवेज कीप अ लिटिल बिट ऑफ खजूर अपने साथ, अपने पर्स में या गाड़ी में कहीं पे ज़रूर रखें। और हेडेक एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सली ग्लोबली हर बंदा इसका कहीं ना कहीं ज़िंदगी में शिकार होता है। और हेडेक अगर थोड़ी हो तो ठीक है, लेकिन हेडेक अगर बढ़ जाए तो फिर हेडेक बन जाती है। बिल्कुल से पिछले हफ्ते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हेडेक का ही जो है पूरा वीक, अवेयरनेस वीक बिल्कुल गुजरा है। 15 मार्च से लेके 21 मार्च तक हेडेक अवेयरनेस वीक था। और इसको इतनी, आप ये सोचो कि वरना तो हम लोगों के डेज होते हैं, जैसे वर्ल्ड टीबी डे हो गया, वर्ल्ड ये हो गया, ये वाला जो था ये वर्ल्ड हेडेक वीक था। और इसके ऊपर उन लोगों ने ख़ास बात की है कि अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि हेडेक्स कितनी, मतलब हेडेक्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हेडेक अगर हो रही है तो उसके लिए क्या तिब्बी इमदाद जो है, जो आप शुरू में फर्स्ट एड घर पे कर सकते हैं, अगर बढ़ जाए तो फौरी तौर पे यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। और टाइप्स ऑफ हेडेक्स क्या हैं, हम लोग तो अभी तक एक सरदर्दी कहते हैं ना, लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक्स जो कि आती हैं, जो एक हेडेक होती भी नहीं लेकिन वो हेडेक में कहलवाई जाती है, जिसको हेमीप्लीजिक एक हेडेक होती है। मैं आपको वो बताऊंगी। बिल्कुल सही। मैं चाहूंगी कि अब आप ही स्टार्ट कीजिए, वजूहात की तरफ बढ़ें या टाइप्स की तरफ, जो आप बेहतर देखिए। समझें। एक तो वजूहात में आती है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो स्ट्रेस हेडेक होती है, ठीक है। स्ट्रेस हेडेक आजकल बहुत कॉमन है, और उसमें अक्सर लोगों को, जैसे आप अभी कह रहे थे कि एकदम से आपको सर में दर्द हुई और डिजीनेस हो गई, दैट कुड बी ड्यू टू स्ट्रेस ऑल्सो। एक होती है हाइपोटेंशन या हाइपोग्लाइसेमिक हेडेक। वो ये होती है कि जब आपका ब्लड शुगर लेवल्स या ब्लड प्रेशर लेवल्स नीचे गिर जाए तो उससे हेडेक हो जाती है। हेडेक इज अ सिम्टम, हेडेक डिजीज नहीं है। हेडेक एक सिम्टम है, जैसे किसी का, अगर किसी को पसीना एकदम से आना शुरू हो जाए, दैट इज सिम्टम, वो बीमारी तो नहीं है ना। तो इसीलिए इस सिम्टम को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई हो तो भी सर में दर्द होती है, ब्लड शुगर हाई चली जाए
تو بھی سر میں درد ہوتی ہے. Yes. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد اسٹریس ہیڈ ایک جو ہوتی ہے نا, وہ میں آپ کو بلکہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو اسٹریس ہیڈ ایک ہوتی ہے اس کا کیا ایریا ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے پوری ایک تصویر رکھی ہوئی تھی کہ اسٹریس ہیڈ ایک ایسے فیل ہوتا ہے جیسے بینڈ ہے سر کے گرد, ایسے جیسے یہاں سے نا کسا گیا ہے, کسی نے بہت زور کی کوئی دوپٹہ باندھ دیا ہے اور یہ جگہ بھی جو آپ کی ہے کھینچی جاتی ہے, وہ کھنچ جاتی ہے. دیٹ از دا سائن آف اے اسٹریس ہیڈ ایک. ٹھیک ہے. اس کے بعد مائگرین کا ہم نے اکثر سنا ہے آدھے سر کی درد, اور آدھے سر میں یا آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ہوئے گی یا آپ کو رائٹ سائڈ پہ ہوئے گی. یعنی یا ایک سائڈ ہوگی یا ایک سائڈ ہوگی, پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاف آف دا ہیڈ جو ہے اس میں درد ہوئے گی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو ہونے سے پہلے اورا بھی کئی لوگوں کو ہوتا ہے. اورا ہوتا ہے کہ آپ کو فلیشنگ لائٹس ہوں, یا آپ کو پسینہ آئے, یا آپ کی جو ہے آپ کی آنکھیں ایک دم سے ایسے آگے فوٹوفوبک ہو جاتی ہیں کہ جیسے لائٹ, جیسے یہ والی لائٹ میں برداشت نہ کر سکوں اگر مجھے خدا نخواستہ مائگرین ہونے لگی ہے. اور یہ ون آف دا موسٹ کامن چیز ہے, یہ اکثر خواتین کو بیفور دیر سائیکل بھی ہوتی ہے. سو یہ جو ہوتی ہے یہ 1 week بیفور دا سائیکل سے سیٹ ان کر سکتی ہے. اچھا اس کے بعد ہائپر ٹینشن کی, یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کی ہیڈ ایک کو پلیز نظر انداز نہ کریں, وہ سر کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے, اس کو ہم آکسیپٹل ہیڈ ایک بولتے ہیں. ٹھیک ہے. فوری طور پہ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں, اور یہ ایپریٹس سندر سارے کے گھر میں ہونے چاہیے 3. ایک بلڈ پریشر ایپریٹس, ایک یہ شوگر کا چیک کرنے والا گلوکومیٹر, اور ایک پلس آکسی میٹر. بالکل صحیح. وہ یاد نہیں کووڈ کے ٹائمز پہ لیے تھے جو انگلی پہ پہن لیتے تھے, انگلی پہ پہنتے ہیں اور اس میں وہ پلس کا اور وہ سارا ریٹ آ جاتا ہے, آکسیجن کا پریشر آ جاتا ہے, چھوٹا سا ملتا ہے, وہ ڈبی نما ہوتا ہے, اس طرح آپ نے انگلی. ڈاکٹر صاحب جو آپ کے بھی گھر میں ہوگا, اچھا ڈاکٹر صاحب جو بی پی ایپریٹس ہے, جیسے اب ہمارے گھر میں تو چونکہ ڈاکٹرز ہیں سارے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے, لیکن جیسے الیکٹرانک بی پی ایپریٹس از گڈ, یا جو مینیول والا ہوتا ہے دیٹ از گڈ, ایک وہ جو دوسرا والا بھی ہوتا ہے نا پمپ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو جی سندر, یہ تو کوئی اس کے اوپر دو رائے نہیں کہ جو مرکری والا پارے والا سفگنو مینومیٹر ہوتا ہے جو کہ ہاسپٹلز میں یوز ہوتا ہے اور ہم ایز ڈاکٹرز اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں, اس کی ریڈنگ ہم سب سے ایکیوریٹ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والا جو ہے کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کئی دفعہ یہ الٹی سیدھی ریڈنگز دینا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کی بیٹری لو, اگر آپ کو لگانے کا طریقہ نہ آتا ہو, اگر آپ لگا کے بات کرنا شروع ہو جائیں, ہلنا شروع ہو جائیں, تو اس کی ریڈنگ غلط آئے گی. اچھا ڈفرینٹ آرمز میں بھی ڈفرینٹ بلڈ پریشر آتے ہیں. اگریڈ. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دیٹ جو آپ بتا رہے ہو. اس میں پھر آپ کو ہاسپٹل جا کے یا ایون فارمیسیز کے اوپر بھی آپ رکھتے ہیں, تو یو کین گو گیٹ یور بلڈ پریشر چیک. اچھا جی, اس کے بعد دوسری ہیڈ ایک ہے کلسٹر ہیڈ ایک. اچھا یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کلسٹر ہیڈ ایک جو ہے نا, یہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے یہ آنکھ کے گرد ہوتی ہے. ایک آنکھ میں ایک دم سے درد ہوئے گی, آنکھ ریڈ ہو جائے گی اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا, اور یہ 15 منٹ سے لے کے 6-6 7-7 گھنٹے تک چل سکتی ہے. اس کو بولتے ہیں کلسٹر ہیڈ ایک, جو کہ آنکھ کسی بھی ایک آنکھ کے ارد گرد ہو. ٹھیک ہو گیا. اگلی جو ہیڈ ایک ہے وہ ہم جناب بات کریں گے سائنس ہیڈ ایک. اوکے. سائنس ہیڈ ایک وہ ہے جو کہ آج کل ہو رہی ہے, جن لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں, ہاں موسم بھی ایسا ہے, چینج آف ویدر ہے. ایگزیکٹلی. تو ان لوگوں کو جناب سائنس ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا جو ایریاز ہیں وہ ہے جناب یہ والا ایریا, کیونکہ یہ سائنس ہے, آئی برو والا ایریا. ٹھیک ہے. اور یہ والا ایریا یہ میگزلری سائنس ہے, یہ والا ایریا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ درد ہوئے گی, یہ سائنس کے ایریاز ہیں, ماتھے والا. ہاں جی. تو اس پہ اگر آپ وہ ویپر اپ جو ہے وہ لگا لو, یا اس کو بریتھ کر لو, یا اسٹیم لے لو, تو آپ کی وہ جو ٹریکٹس کھلتے ہیں تو وہ ڈرین ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اس کے بعد پھر ایک ہوتی ہے پوسٹ ٹرومیٹک, یعنی کسی کو چوٹ لگی اور سر کی چوٹ لگی, تو اس میں ان کے سامنے سر کے ہو سکتی ہے, اس ایریے میں ہو سکتی ہے, اس ایریے میں ہو سکتی ہے, مطلب یہ والا ایریا, یہ کان والا ایریا اور یہ گردن والا. بالکل ٹھیک. لیکن اس کو میں اس وجہ سے, میں یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ اس کو سیریس نہیں, لیکن چونکہ چوٹ لگے تو اس کے افیکٹ میں یہ ہو سکتا ہے بنسبت کے جو پچھلی والی ہیں, دیر لائک مجھے ایسے لگتا ہے زیادہ تر سائلنٹ ہیں. ہمیں وجوہات کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. چوٹ کے بعد اگر تو سر میں درد ہو تو آپ کو پتہ ہے بھائی چوٹ لگی تو اس لیے سر میں درد ہوئی. اگر سر میں چوٹ لگے نا تو آپ کو فوری طور پہ نا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور بے شک کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں, کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا. You need to be under observation. Many of the headaches which occur after trauma, یہ بہت سیریس 24 گھنٹے کے بعد ہو سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب جو ہیڈ ایکس ہیں وہ جینیٹکلی بھی, آئی مین جسٹ مائگرین وغیرہ ہاں مطلب جینیٹکلی بھی آتی ہیں, جیسے بی پی ہو گیا, شوگر ہو گیا, ابھی فلاں کو تھا ہمارے خاندان میں تو نانی دادی کو. ہاں کئی لوگوں کو سندر ہائی بلڈ پریشر کا پتہ ہی ہیڈ ایک سے لگتا ہے. یہ بات
मसलन मेरा अगर कभी ब्लड प्रेशर हाई हो ना, मुझे फौरन पता लगता है लाइक 120 से 130 भी होता है ना, तो मेरी ये जगह पकड़ी जाती है, हाँ, जैसे खिंचाव सा महसूस खिंचाव फील होना शुरू हो जाता है. सो दैट्स वन ऑफ द साइंस व्हिच शुड नॉट बी इग्नोर्ड. बिल्कुल से. अभी भाई ऑब्वियसली जिंदगी में जो सेहत है जी, बहुत उससे ज़रूरी. बढ़कर और मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़रूर ये बात करते हुए, हम देखते हैं पाकिस्तान के हर इलाके में, लेकिन बिलखसूस जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे जो खुराक है वो ऑर्गेनिक ज़्यादा है, कुदरत के लोग ज़्यादा करीब है. बताते हुए ज़रा प्लीज़. जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें बख्शी हैं, तो पंजाब में हमारा जो ज़िला खुशाब है उसमें अल्लाह ताला ने तमाम सहूलतें दी हैं और खूबसूरत नज़ारे हैं. वादी सून वहाँ पे, हाँ, वादी सून वैली है और डेजर्ट भी है, थल भी है, मैदानी इलाका भी है. माशाल्लाह बहुत हमारा ज़िला हर चीज़ से माला माल है. और टूरिस्ट वगैरह आते हैं बड़े देखने आते के हैं. लिए. जी, अभी तो काफ़ी हो रही है डेवलपमेंट माशाल्लाह. वक्त के साथ साथ और ज़्यादा. बिल्कुल सही. सिंगिंग का शौक कैसे हुआ भाई आपको? ये स्कूल टाइम से मेरे साथ ने ज़्यादा मेरा शौक़ बढ़ाया. मिली नगमे, नात खानी, बज़्म अदब का पीरियड होता था, ठीक. तो उसमें सारे असातिज़ा हमारे रूम में आ जाते थे, क्लास रूम में. हाँ भाई, नई नात सुनाएं, नई गज़ल सुनाएं. काफ़ी इनामात जीते उन दिनों में स्कूल के टाइम पे. बैतबाजी में हिस्सा लेते थे. मुझे ऐसे, हाँ देखा, हाँ जी, बिल्कुल. मुझे ऐसे लगा है आपके लबो लहजे में जो शाइस्तगी है कि मुशायरों में ज़रूर आप हिस्सा लेते होंगे. बिल्कुल जी, ये शुरू से मेरा नाम और शायरी पढ़ने से दोस्तों ने डाला और फिर आगे करते गए. शौक बिल्कुल बढ़ता गया. बिल्कुल से. ये अच्छी बात है. और मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर साहबा, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर पैशन, चाहे कुकिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, एनीथिंग, वो हॉबी भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है. अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, सर दर्द है मिसाल के तौर पे, ऑन अ लाइटर नोट अगर हम बात करें, इवन यू एज ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल भी आप भी रेकमेंड करती होंगी अपने पेशेंट्स को कि कोई ना कोई हॉबी बहुत ज़रूरी होती है. सुंदर आपने 100% बड़ी अच्छी बात की है. इंसान के लिए अपनी डिवर्जन जिसको वो इंजॉय करता है वो ज़रूर होनी चाहिए. इन 24 घंटों में से, जिसमें से 8-9 घंटे अगर हम सो लेते हैं तो बाकी टाइम हम कुछ खा लेते हैं इधर उधर ये वो, उसमें से 2 घंटे कम से कम मुख्तस करने चाहिए टू समथिंग दैट यू एंजॉय. Agreed. इट कैन बी सिंगिंग, जैसे वो करते हैं, या नात वगैरह. इट कैन बी गार्डनिंग. कहते हैं गार्डनिंग, चाइनीज लोग तो कहते हैं अगर 100 साल की उम्र पानी है तो गार्डनिंग शुरू कर दें. ऐसा ही है. मतलब अमंग्स नेचर, एनीथिंग. हाँ, वॉक इन द नेचर. अच्छा, मैंने पिछले दिनों क्या शुरू किया, आप हैरान होंगे कि जिन दिनों में रमज़ान था तो उन दिनों में जब मैं उठती थी ना, तो उसके बाद मैं जाके अपने, एक हमारा ड्राइंग रूम है, उससे बाहर का व्यू बड़ा अच्छा, मैं चुप करके वहाँ बैठ जाती थी और थोड़ा बहुत तस्बीह पढ़ लेती थी. वो उससे मुझे इतना सुकून होता था ना. बिल्कुल. तो ट्राई के दुनिया से थोड़ी देर के लिए ब्रेक करें और अपना टाइम ज़रूर गुजारें. बिल्कुल. उससे आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे होते गए. उन्होंने देखा, सुंदर उन्होंने किया, वो EEG ब्रेन की नहीं होती, जैसे ECG होती है, उससे ब्रेन की होती है. तो उन्होंने देखा वो लोग जो मेडिटेट करते हैं, वो लोग जो अपने लिए टाइम निकालते हैं अपनी खुशियों के लिए, जो उन्हें अच्छी लगती हैं, अपनी हॉबीज़ प्रैक्टिस करते हैं, उनके ब्रेन लेवल्स मच बेटर थे कंपेयर टू जो स्ट्रेस था. बिल्कुल. ख़वातीनो से ज़िंदगी का निज़ाम ऐसा है कि हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं. अपनी ज़ात से मुलाकात के लिए भी वक्त निकालिए. इन 24 घंटों में चंद लम्हात आप अपने साथ गुजारिए और अपने साथ मोहब्बत कीजिए, अपना ख्याल कीजिए. और जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे, वही पॉजिटिविटी आप ट्रांसफ़र करते हैं माशरे में और दूसरे लोगों के लिए. आप जब दूसरों, और बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, जब आप अच्छा सोचते हैं दूसरों के लिए तो आपके लिए भी अच्छा होता है. तो ये ज़रूर याद रखिए और गुजारिश है कि अपनी ज़ात से मुलाकात ज़रूर कीजिए दिन में चंद लम्हात निकाल. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. मीट योरसेल्फ. यस, वेरी गुड. इन एनी फॉर्म. हाँ, बिल्कुल ठीक है. कई लोग शीशे के साथ खड़े होकर अपनी से बातें बिल्कुल आप गुनगुनाएं तो शीशे हम के आगे. हंसते हैं, बिल्कुल ऐसा लेकिन होता है. हंसने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने से बातें करते हैं ऐसा और ही. खुश होते हैं. अभी भाई जिस तरह गुनगुनाए बंदा, तो अपने लिए भी तो गुनगुनाए ना. होता है, बिल्कुल होता है. कुकिंग करें माजबीन, तो कुकिंग आप अपने लिए भी करें जिंदगी में. क्यों बिल्कुल नहीं? ऐसे ही है. बिल्कुल कभी होना दिल चाहिए. करता ही है कुछ अपने लिए स्पेशल बनाने को, तो बनाए. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, नाउ डॉक्टर साहब, कमिंग टू द टॉपिक, एंड बिफोर, मुझे टाइम का भी प्लीज साथ साथ बता दीजिएगा.
ओके मुझे बताया जा रहा है 5 मिनट्स एंड बिफोर वी वाइंड अप नाउ हेडेक्स की हमने डिफरेंट टाइप्स वजूहात भी बता दी, 2 चीज़ें बतानी और रह गई और थी। खुराक का फिर हमने डाइट की बात करनी। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ साइनसेस के हेडेक होगी, उसके बाद हो गया हमारा थंडर क्लैप हेडेक। वो ये होता है कि हाँ वैसे कि एकदम से जैसे ताली बजाई ना, जोर से हेडेक आती है और चली जाती है, दैट्स थंडर क्लैप हेडेक। और फिर होती है एग्जर्शन की, जिस दिन आप बहुत थके होते हैं उस दिन आपका मुंह का ये एरिया बहुत दर्द होता है और कंधे दर्द होते हैं। और आखिरी हेडेक जिस पे मैं लेके जाऊंगी वो TMJ है, ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पे जो दर्द होती है, ये और ये वाली अगर आप इस एरिया को मलें जब आप स्ट्रेस में होते हैं, इस एरिया को जो आपका ये जॉइंट है जिसको जॉ जॉइंट कहते हैं, और टेम्पल्स को मलें और गर्दन के पीछे, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं जनाब किस चीज़ के, खुराक की तरफ, डाइट कैसे इसका अमल दखल, एंड वी हैव 3 मिनट्स। डाइट में नमक नहीं ज़्यादा यूज़ करना। कई लोगों को विड्रॉल हेडेक हो रही होती है, चाय के इस्तेमाल से फ़ौरन उनकी ठीक हो जाती है, लेकिन इसको बिल्कुल आदत ना बनाएं। फौरी तौर पे डिस्प्रीन की एक गोली लें, चाहे किसी किस्म की भी हेडेक आपको शुरू हो गई है, ब्लड प्रेशर को भी वो लोअर करेगी। इसके अलावा डाइट में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा, और इसके अलावा ये जो मसाला जात हैं इनसे दूर रहें। और जो सिट्रस है, उस वक्त कई लोग कहते हैं लेमन पियो, जिन लोगों को एलर्जी की वजह से साइनसाइटिस है उनको आपने लेमन नहीं देना, ग्रेप फ्रूट उस वक्त नहीं देना, केला, अमरूद, सेब, सैलड्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं ताकि अगले दिन माइग्रेन ना हो। अपनी नींद पूरी लें। वो लोग जो माइग्रेन का शिकार होते हैं, अगर वो इवन पूरी नींद, उनको सैटरडे को, दिस इज कॉल्ड सैटरडे हेडेक, उनको ये होता है कि वो ओवर स्लीप करते हैं सैटरडे को, क्योंकि छुट्टी होती है, तो उनके सर में दर्द सुबह उठती है, होते हैं तो होती है। तो उस वक्त अपने स्लीप का, जैसे हम बात करते हैं, बहुत अमल दखल है। स्लीप, वॉक, सही डाइट बहुत नेसेसरी है। फैटी चीज़ों से, फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करिए। जो पकौड़े अभी एंगेज किए हुए थे, समोसे और नहीं, मैंने तो खा है, तो आप चुप ही कर जाए, मेरे पे तो एक पूरा थीसिस लिखा जा सकता है। मैंने लिटरली बस देखती थी और खुश हो जाती थी कि खाए हुए हैं ना एक जमाने में। नजर आ रहा है भाई आपको कोई आप, और मैं इसी चीज़ पे खुश थी कि खाए हुए तो है ना, एक जमाने में खाए हुए हैं, सुंदर सब रहने दो भाई। लेकिन ये कि एक ऑब्वियसली पकौड़े और समोसे इत्तेदाल के साथ जिंदगी को गुजारना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। एंड माजबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल भाई कुछ कहना चाहेंगे? पीटीवी आए हैं, हम सब बड़े हुए हैं पीटीवी देखते हुए, जितने भी मेहमान आते हैं मैं हमेशा इस हवाले से ज़रूर बात करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो एक फैमिली है ना, बिल्कुल चैनल। कुछ इस बारे में बात करते हुए फिर आपकी परफॉर्मेंस। माशाल्लाह जी, पाकिस्तान पीटीवी जो है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है और काफ़ी लोगों को प्रमोट किया गया, काफ़ी फ़नकारों को, काफ़ी माशाल्लाह हर चीज़ में प्रमोट हो रही है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो इलाकाई कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं तो फिर अपने हवाले से बात करूंगा। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, हम अभी पिछले सेगमेंट में भी ये बात करते, पीटीवी की प्रोग्रामिंग में बिलखुसूस इलाकाई कल्चर को, हर एक पाकिस्तान के सूबे के कल्चर की कहीं ना कहीं किसी अंदाज से जो है अक्कासी नजर आती है प्रोग्रामिंग में। दिस इज ओनली इन पीटीवी। अग्रीड। In Pakistan, in the world, this is only on Pakistan Television Network के हर इलाके के चप्पे चप्पे को छान के उसकी हर तरह से, एक तो इमदाद के तौर पे भी नशरनामा कि जी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसके अलावा कि उनकी जो है वो कल्चर क्या है, या क्या वो उधर से सिंगर्स, उधर से आर्टिस्ट, ऐसा ही इट्स लवली। हर किस्म का टैलेंट निकाल के, टैलेंट, पाकिस्तान टैलेंट की खोज। बिल्कुल। अब मैं जोराबाद के बारे में थोड़ा और कुछ बात करते हुए ना, जरा बताइए उधर की सौगात के बारे में, उधर की ट्रेडिशनल वैल्यू। वहाँ की एक मिठाई बड़ी मशहूर है, डोडा। हाँ, ये मैंने यही सुनना था। अच्छा। मैंने कहा तलफ़ुज़ गलत मेरा ना हो जाए, तो मैंने कहा आप ही से बिल्कुल बताएं ना कैसी। बहुत इंटरनेशनल लेवल पे वो मशहूर है माशाल्लाह। क्या उसमें गुड़ पड़ता है? हाँ, उसमें चावल और ये, अच्छा, बिल्कुल सही। जैसे मुल्तान का जो है वो सोहन हलवा है। बिल्कुल सही। आपके इलाके का, हमारे इलाके का ये वाला डोडा इसको कहते हैं। बिल्कुल सही। ओके, बिल्कुल सही। तो ये किस तरीके से बनाया जाता है? देसी घी में बनाया जाता है? ज्यादा मुझे इस बारे माजबीन, आपको कुछ आइडिया है? मैंने खाया हुआ है। कैसा होता है बताइए? देसी घी और फुल ऑफ नट्स। और कई लोग तो कहते हैं कि इसको निहार मुँह थोड़ा सा खा लिया जाए दूध के साथ, तो आपकी पूरे दिन की जो आपको ग़िज़ाइयत चाहिए होती है उससे हासिल होती है। यानी डॉक्टर साहब एनर्जी बार की तरह। हाँ, पिंजीरी की तरह आई थिंक, है ना, सॉर्ट ऑफ पिंजीरी और एनर्जी बार फॉर अंग्रेज पीपल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, नहीं, मैं तो देसी हूँ भाई, मैं
लेकिन ख़वातीन हमने ट्राई नहीं किया, ये हमारी बदकिस्मती है. We're going to try now नहीं, इंशाल्लाह. आज आपको ट्राई करवाएंगे, मैं लेकर आया हूँ. अच्छा, दैट्स वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच ख़वातीन नौज़ाद. बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अब लाइव प्रोग्रामिंग है. अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करना है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन शेफ माजिबीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच. ख़वातीन नौज़ाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ. तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी. अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है. हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़.